السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم۔ اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ ہم نے شیخ سعید سندھی حفظ اللہ کی کتاب قواعد فقہ القلوب کی شروع کی ہوئی کہ دلوں کو سمجھنے کے اصول، اور اس کی جو نظم شیخ عامر بہجت حفظ اللہ نے لکھی ہے وہ ہم پڑھ رہے ہیں۔ پہلے تین قواعد ہم پڑھ چکے ہیں، چوتھے قاعدہ سے ہم آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ القاعدۃ الرابعۃ، دلوں کو سمجھنے کے لیے چوتھا قاعدہ، القلب اصل والجوارح تبع۔ چوتھا قاعدہ یہ ہے کہ انسان یہ بات سمجھ لے کہ دل اصل ہے اور جوارح یعنی اعضاء اس کے تابع ہیں، اس کے پیچھے چلنے والے ہیں۔ القلب اصل والجوارح تبع تصح ان صح الفؤاد المتبع۔ القلب دل، اصل یہ اصل ہے، اساس ہے، یہ سردار ہے، یہ بادشاہ ہے۔ والجوارح تبع، اور تمام اعضاء یعنی انسان کی آنکھ، کان، ہاتھ، پاؤں، یہ اس کے لشکر کی مانند ہیں، اس کے تابع ہیں، اس کا حکم مانتے ہیں۔ تصح ان صح الفؤاد المتبع، تصح یہ صحیح ہوتے ہیں، ان صح الفؤاد اگر دل صحیح ہو، بادشاہ صحیح ہو، المتبع اس کے پیچھے چلنے والے ہوتے ہیں، اس کی مطابقت میں، اس کی اتباع میں تمام اعضاء تبھی درست ہوتے ہیں جب جو دل ہے، جو متبع ہے یعنی جس کی اتباع کی جا رہی ہے، اگر وہ درست ہے۔ تو اس قاعدے کے ساتھ یہ پہلی بات ہے کہ دل جو ہے یہ انسان کے اصلاح اور فساد کی بنیاد ہے۔ یہ بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بیان کر دی، جو معروف حدیث انشاءاللہ آپ سب نے سنی ہوگی کہ آپ نے فرمایا الا ان فی الجسد لمضغہ اذا صلحت صلح الجسد كله واذا فسدت فسد الجسد كله، کہ سب لوگ بات سمجھ لو کہ دل میں ایک ٹکڑا ایسا ہے کہ جب وہ درست ہوتا ہے، وہ سیدھا ہوتا ہے تو سارا جسم سیدھا ہو جاتا ہے، اور جب وہ ٹکڑا گوشت کا وہ خراب ہو جاتا ہے تو سارا جسم خراب ہو جاتا ہے۔ یہی بات جو ہے یہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بھی کی ہے مزید وضاحت کے ساتھ۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں القلب ملک، یہ دل بادشاہ ہے، وَلَهُ جُنُودٌ، اور اس کے جنود ہیں، فوجی ہوتے ہیں، اس کی ایک فورس ہے۔ فَإِذَا صَلَحَ الْمَلِكُ صَلَحَتْ جُنُودُهُ وَإِذَا فَسَدَ الْمَلِكُ فَسَدَتْ جُنُودُهُ، تو اگر بادشاہ سیدھا رہے تو اس کے سپاہی بھی سیدھے رہتے ہیں، اور اگر بادشاہ فساد کا شکار ہو جائے تو اس کے سپاہی بھی فساد کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد فرماتے ہیں تفسد ان یفسد لذا تعلم فقہ القلوب من سواہ اعظم۔ تفسد جوارح یعنی ارکان یہ فاسد ہو جاتے ہیں، فساد کا شکار ہو جاتے ہیں، ان یفسد اگر دل فساد کا شکار ہو جائے، لذا اسی لیے، تعلم فقہ القلوب دلوں کی فقہ کو جاننا، من سواہ اعظم یہ اعضاء کی فقہ کو جاننے سے بڑی بات ہے۔ یعنی چونکہ دل بادشاہ ہے اور اعضاء اس کے تابع ہیں، تو جیسے ہم اعضاء کی فقہ کو جانتے ہیں، اعضاء کی فقہ سے کیا مراد ہے؟ یعنی نماز کیسے پڑھنی ہے، روزہ کیسے رکھنا ہے، زکوٰۃ کے کیا احکام و مسائل ہیں، حج کیسے کرنا ہے، جہاد کیسے کرنا ہے، یہ سارے احکام ہم پڑھتے ہیں، جانتے ہیں۔ تو جس طرح یہ تمام عبادات کے ظاہری احکام و مسائل جاننا لازمی ہے، تو انہی مسائل میں جو دل کا حصہ ہے نا، اس کی فقہ کو جاننا ہے زیادہ لازمی ہے۔ اس لیے یہ قاعدہ ہمارے سامنے آ رہا کیا کہ علم فقہ القلوب اعظم من علم فقہ الجوارح، فقہ القلوب کا علم یہ فقہ الجوارح کے علم سے زیادہ بڑا ہے۔ سیدنا ابوبکر رضی اللہ عنہ کے بارے میں بعض تابعین نے یا یعنی بعض صالحین میں سے کسی نے ایک بات کی ہے جو بہت قابل غور ہے۔ فرماتے ہیں ما سبقکم بکثرت صیام ولا صلاۃ،
ابو بکر رضی اللہ عنہ جو تھے نا، یہ سب لوگوں سے آگے اس لیے نہیں نکل گئے کہ یہ نماز اور روزے میں سب سے آگے تھے، ایسی بات نہیں. ولاکنها شیء وقر فی القلب، یا ولاکن بشیء وقر فی القلب. ابو بکر رضی اللہ عنہ جو ہم کہتے ہیں کہ سب سے افضل صحابی ہیں، انبیاء کے بعد سب سے افضل ہستی ہیں، ان کا یہ اور یہ مقام ہے. ان کو یہ مقام کیسے ملا؟ بشیء وقر فی القلب، ایک ایسی چیز تھی جو ان کے دل میں راسخ ہو چکی تھی، جو ان کے دل میں داخل ہو گئی تھی. مراد کیا کہ السیر الی اللہ جو ہے نا، یہ بات ہم نے پہلے بھی کی تھی کہ السبق الی اللہ یا السیر الی اللہ، اللہ کی طرف جو چلتا ہے انسان، اس چلنے میں یہ نہیں دیکھا جاتا کہ کس کی نماز عدد میں یعنی تعداد میں زیادہ ہے، کس کے روزے تعداد میں زیادہ ہیں، کس کا قرآن پڑھنا وہ گنتی میں زیادہ نہیں. السیر الی اللہ تقطع بالقلوب، یہ دل کا راستہ ہے، انسان دل سے چل کر جاتا ہے. اس میں انسان کے دل کا عمل دیکھا جاتا ہے کہ اس کے دل میں اللہ کی عظمت کتنی زیادہ تھی، اخلاص کتنا زیادہ تھا، اتباع کا جذبہ کتنا زیادہ تھا. انہی باتوں کی وجہ سے صحابہ کرام جو تھے وہ ہم سے آگے نکل گئے. اب یہاں پر رک کے آپ نے ایک بات سمجھنی ہے، ٹھیک ہے؟ ایک بات جو مسئلہ آپ کو پتا ہوگا، لیکن اس بات کی جو اصل حقیقت ہے وہ ہم نے سمجھنی ہے انشاءاللہ. وہ بات کیا ہے؟ آپ کو معلوم ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو ان احدکم انفق مثل احد ذهبا ما بلغ مد احدهم ولا نصیفه، کہ اگر تم لوگوں میں سے کوئی بندہ احد پہاڑ کے برابر بھی سونا خرچ کر دے تو وہ صحابہ کرام کے ایک مد، ایک مٹھی سونا، ایک مٹھی جو صدقہ ہوتا ہے اللہ کی راہ میں، اس کے برابر نہیں پہنچ سکتے، ولا نصیفہ، اس کے آدھے کے برابر بھی نہیں ہو سکتے. یعنی ہم لوگوں میں سے جو صحابہ کرام کے بعد آئے ہیں، ہم لوگ احد پہاڑ کے برابر بھی سونا خرچ کر دیں. آپ کو شاید پتا ہو کہ اس دنیا میں احد پہاڑ کے برابر سونا ہے ہی نہیں، یا شاید ہی ہو، کیونکہ احد پہاڑ بہت بڑا پہاڑ ہے، ٹھیک ہے؟ یہ کئی کلومیٹر پر مبنی پہاڑ ہے، اور اگر اس کا آپ وزن کریں گے تو یہ کئی پتہ نہیں کتنے ٹریلین میں بات چلی جائے گی، ٹن ٹن کے اندر. تو بہت بڑا پہاڑ ہے. تو پوری دنیا کا سونا بھی جمع کرنے میں اتنا نہیں ہے. تو مراد کیا ہے کہ اگر آپ پوری دنیا بھی خرچ کر دیں، اگر ہم میں سے کوئی بندہ پوری دنیا اللہ کی راہ میں دے دے، کیا خیال ہے کتنا بڑا ثواب ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ لوگ اگر پوری دنیا بھی خرچ کر دیں گے تو جو میرے صحابہ کرام ہیں ان کے ایک مد، اس کے برابر نہیں آپ پہنچ سکتے. اگر ایک صحابی ایک مٹھی وہ بھر کے اللہ کی راہ میں دے دیتا ہے، اس کا وہ ایک مٹھی اللہ کی راہ میں دینا ہمارے پورے دنیا کے برابر نہیں. کیا وجہ ہے؟ کیا یہ انصاف کے منافی ہے؟ نا بعض روشن خیال لوگ، بعض جنہیں دین کے حقائق کا نہیں پتہ ہوتا، ہو سکتا ہے وہ اعتراض کرتے ہوں کہ یہ کیا وہ کوئی خاص چاہتے ہیں اللہ کے؟ اللہ تو عدل کرتے ہیں، انصاف کرتے ہیں، میں خرچ کروں وہ خرچ کریں، دونوں برابر ہونے چاہیے. بس یہی بات ہم نے سمجھنی ہے. اصل بات کیا ہے کہ جو صحابہ کرام کا ایک مد اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے نا، اس کے ساتھ جو دل کا عمل ہے وہ احد پہاڑ سے بھی بڑا ہے. اور ہم جو احد پہاڑ اللہ کی راہ میں خرچ کریں گے تو اس کے ساتھ جو ہمارا دل کا عمل ہے وہ ایک مد سے بھی کم ہوگا. سمجھ رہے ہیں اس بات کو؟ صحابہ کرام جب اللہ کی راہ میں خرچ کرتے تھے تو ان کا جو دل کا عمل اس کے ساتھ ہوتا تھا نا، وہ کس طرح خرچ کرتے تھے؟ اللہ کے بندوں، اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے سامنے دیکھ رہے ہوتے تھے. کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنا، یعنی انسان اس کا تصور کرے کہ صاحب شریعت جو بندہ آسمان سے احکام لے کر آئے، ایک انسان جو اس کو دیکھ کر عمل کر رہا ہے، کیا ہم پوری زندگی کی رعایت کر کے بھی اس تک پہنچ سکتے ہیں؟ اس رتبے تک نہیں پہنچ سکتے. اس لیے جو صحبت ہے نا، یہ استفاء ہے. استفاء کا معنی ہوتا ہے یہ اشتہار ہے. انسان اپنی کوشش کر کے، محنت کر کے صحابی سے آگے نہیں نکل سکتا، کیونکہ صحابہ کرام کو رویت، ایک ایسی دولت مل گئی تھی جس کا تعلق انسان کے باطنی عمل کے ساتھ ہوتا ہے، وہ تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنا، کہ وہ اللہ کے رسول کو براہ راست دیکھا کرتے تھے. تو جو رویت والا ایمان ہے نا، ہم اس کے قریب بھی نہیں پہنچ سکتے. ٹھیک ہے؟ یہ بات آپ نے سمجھنی ہے، یہ کوئی عدم انصاف نہیں ہے، ظلم نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ بلکہ صحابہ کرام کے ایمان وہ ایسے پہاڑوں کی مانی تھے کہ ان کا جو عمل ہے وہ واقعی بھاری ہو جاتا ہے. اللہ المستعان. ایک اور طرح سے اس بات کو سمجھتے ہیں. صحابہ کرام جو سے اپنی مجالس میں ہنسا کرتے تھے، آپس میں شعر و اشعار سنایا کرتے تھے، ہنسا کرتے تھے، خوشگپیاں لگایا کرتے تھے، جاہلیت کی باتیں، جو جاہلیت کے دور کی باتیں تھیں ان کو یاد کیا کرتے تھے. تو غالباً عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا، یا کسی اور سے، اس وقت میرے ذہن میں نام نہیں ہے، کہ کیا صحابہ کرام بھی ہنسا کرتے تھے؟ اب ہو سکتا ہے جو سائل تھا اس کی ذہن میں بات ہو کہ جیسے ہم لوگ آپس میں اپنی مجالس میں ہنستے ہیں، ہنستے کھیلتے ہیں، تم کو مزاح کرتے ہیں، لطیفہ سناتے ہیں. تو انہوں نے جواب دیا کہ ہاں وہ بھی ہنسا کرتے تھے، لیکن کیسے؟ غالباً حسن بصری نے کہا
فرمایا والایمان فی قلوبہم مثل الجبال الرواسی، ہاں وہ ہنستے تھے مگر ایمان ان کے دلوں میں پہاڑوں کی طرح ہوا کرتا تھا۔ کیا معنی ہے اس بات کا، کیا سمجھانا چاہ رہے ہیں؟ سمجھانا وہ چاہ رہے ہیں کہ تم بھی ہنستے ہو نا، تمہارا ہنسنا اللہ کی یاد سے غفلت والا ہنسنا ہوتا ہے۔ تمہارا ہنسنا پھکڑ پنے کا ہنسنا، کہہ کے مارنا، وہ اس بات کی علامت ہوتا ہے کہ تمہیں اللہ بھول چکا ہے، تم اللہ کو بھول جاتے ہو۔ صحابہ کرام جس وقت ہنسا کرتے تھے تو تب بھی ان کے دلوں میں ایمان پہاڑوں کی طرح ہوتا تھا۔ اس لیے جب انہیں کہا جاتا تھا کہ اللہ سے ڈر جاؤ تو روایت میں آتا ہے کہ ان کی آنکھیں گھومنا شروع ہو جاتی تھی، جیسے کوئی مجنون ہوتا ہے، دیوانہ ہوتا ہے، یعنی اپنی مجالس میں بیٹھے ہوئے ہیں نا، ہنس رہے ہیں، لطیفے سنا رہے ہیں، مذاق کر رہے ہیں۔ جیسے ہی ان میں سے کسی نے کہا فَإِذَا كَانَتِ الْحَقَائِقُ كَانُوا هُمُ الرِّجَالِ، جیسے ہی انہی میں سے کسی نے کہا کہ یار اللہ کی بات، رسول کی بات، آخرت کی بات، موت کی بات کر دی، تو وہی مجلس جو کچھ دیر پہلے کشت و زعفران ہوا کرتی تھی وہ کیا ہو جاتی تھی کہ جیسے وہ لوگ ہیں جن کو کسی نے چھو کر دیوانہ کر دیا ہوا ہے، اللہ کی یاد سے، اللہ کی حیبت سے ٹوٹے پڑے ہوتے تھے ایک دم۔ آپ ہمارا تصور کریں ہماری مجالس میں، اگر ہم گپیں شپیں لگا رہے ہوں نا، طنز و مذاق کر رہے ہوں، کوئی بندہ کہہ دے نا دین کی بات کر دے، کہتے ہیں یار کیا ہر وقت تجھے ایک ہی بات پڑے گی، ابھی تو مجلس ہے، ابھی تو چلنے دو، ہم تو یہ کہتے ہیں نا۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ عمل باطن جو دل کا عمل ہے یہ بہت فرق ہے، ٹھیک ہے، صحابہ کرام میں اور ہم میں دل کا عمل بہت فرق ہے۔ ایک اور طرح سے بات سمجھیں، تیسری مثال اس کی لے لیں۔ آپ کو معلوم ہے کہ بدعہ مومن سے گناہ ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، یہ گناہ ہو جانا یہ ہر مومن کے اوپر لکھ دیا گیا، یہ اس کی فطرت ہے، کیونکہ کوئی بھی انسان جو ہے معصوم نہیں ہوتا انبیاء کے بعد۔ آپ کو شاید یہ بات معلوم ہوگی انشاءاللہ کہ محض گناہ ہو جانا اس پر مواخذہ نہیں، اگر انسان گناہ کر کے توبہ طائب ہو جاتا ہے۔ جس چیز پر مواخذہ کیا جاتا ہے نا، پکڑ کی جاتی ہے، وہ انسان کا باطنی عمل ہے۔ یہ بات بہت اچھی طرح ہم نے سمجھنی ہے، انشاءاللہ آپ کو بات سمجھ آئے گی۔ گناہ جو ہوتا ہے بظاہر ایک ظاہری عمل کا نام ہے، انسان جو ہے وہ جھوٹ بولتا ہے، چغلی کرتا ہے، غیبت کرتا ہے، یا کبیرہ اس سے بڑا جنہیں ہم حدود والے گناہ سمجھتے ہیں، کہ انسان سے زنا ہو جاتا ہے، قتل ہو جاتا ہے، شراب پی لیتا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ یہ سارے اعمال بظاہر کے ظاہری اعمال ہیں، وہ اپنے اعضاء کو حرکت دے رہا عمل کر رہا ہے۔ لیکن دو طرح کے لوگ ہیں نا، یعنی دو طرح کے چور ہیں، یہ دو طرح کے زانی ہیں، یہ دو طرح کے قاتل ہیں، یا عام گناہ جو ہیں تو بڑے لیکن ہم انہیں چھوٹا سمجھتے ہیں، نہیں جھوٹا ہے یا غیبت کرنے والا ہے۔ کیا آپ کو معلوم ہے کہ دو بندے اگر گناہ کریں، ایک جیسا گناہ کریں، عین ممکن ہے کہ ان میں سے ایک بندہ گناہ کرنے کے بعد اللہ کے بہت قریب ہو جائے، اور ایک بندہ گناہ کرنے کے بعد اپنی جہنم پکی کرا لے، ایک ہی گناہ ہو، ظاہری عمل بالکل برابر ہے۔ یہ بات بہت اچھی طرح ہمیں سمجھنی ہے، ظاہری عمل بالکل برابر ہے، یہ بھی چور ہے، یہ بھی چور ہے، یہ بھی جھوٹا ہے اور دوسرا بھی جھوٹا ہے، اور ایک ہی درجے کا جنہوں نے جھوٹ بولا ہے دونوں نے، ایک ہی جو قیمت ہے نا، جس نے بھی 1 لاکھ کی چوری کی اس نے بھی 1 ہی لاکھ چوری کی ہے۔ لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ عین ممکن ہے کہ دونوں میں سے ایک کیا ہو جائے، ایک اللہ کا مقرب ہو جائے اور ایک اپنے جہنم کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے پکا کروا لے، یعنی دائمی جہنمی تو گناہ گار نہیں ہوتا، لیکن یعنی وہ عذاب جہنم کا مستحق ہو جائے۔ کیسے بلا؟ اب بات ہے عمل قلب کی، کہ ایک بندے نے جب گناہ کیا تو اس کو گناہ سمجھ رہا تھا، ڈر رہا تھا، سہما ہوا تھا، اور جیسے ہی گناہ ہو گیا تو اس کے دل میں بھونچال آ گیا کہ میں نے کیا کر بیٹھا ہوں، اور وہ فوراً اللہ کے در چلا گیا توبہ کرنے کے لیے، اور اس نے رو کے گڑ گڑا کے اللہ سے توبہ کی، اور اس کا جو حالت ہے وہ اس سے بھی اچھی ہوگی جو اس گناہ سے پہلے تھی۔ توبہ کے نتیجے میں، توبہ کر لینے کے بعد، گناہ چھوڑ دینے کے بعد، اللہ کے سامنے رونے کے بعد، اس کا جو باطنی عمل تھا وہ کہیں آگے بڑھ گیا، اس کا جو گناہ تھا وہ تو ختم ہوگا ہی ہوگا، اس کو ثواب ہی ہوگا، توبہ کا ثواب ہوگا، استغفار کا ثواب ہوگا، یہ انکسار قلب اللہ کے سامنے ٹوٹ پڑنے کا اس کو ثواب ملے گا کہ نہیں ملے گا۔ دوسرا جو اس کا ساتھی تھا وہ کیا تھا، وہ اس نے گناہ کیا اور وہ آگے سے کڑ گیا، اس نے اس کا اعلان کیا، مجاہر ہو گیا، اس نے گناہ کو ہلکا سمجھا، ٹھیک ہے، اس نے لوگوں میں بیان کیا، اس پہ پکا ہو گیا، اصرار کیا۔ اب کیا خیال ہے، دونوں برابر ہوں گے کہ فرق پڑ جائے گا زمین و آسمان کے برابر؟ بہت بڑا فرق پڑ جائے گا۔ تو اس لیے نا اس بات کو سمجھنا بہت ضروری ہے کہ فقہ القلوب یہ کہیں عظیم ہے فقہ الجوارح سے، ایک ہی برائی کرنے والے ان کے درمیان زمین و آسمان کا فرق ہوتا ہے، ایک ہی نیکی کرنے والے نیکی کی طرف بھی آ جائیں، ایک طالب علم ہے، دو طالب علم ہیں، ایک ہی درس میں، ایک ہی شیخ ہیں، ایک ہی کتاب ہے، ایک ہی وقت ہے، وہ اس میں بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن ہے ممکن ہے کہ اس میں سے ان دونوں کے درمیان اجر کے اعتبار سے کتنا فرق ہو جتنا زمین و آسمان کا فرق ہے۔ ایک بندہ بیٹھا ہوا ہے اخلاص کی وجہ سے،
کچھ سیکھنے کے لیے، اس پر عمل کرنے کے لیے۔ ایک بندہ بیٹھا ہوا شہرت دکھانے کے لیے، بڑا خطیب، بڑا وائز اور بڑا داعی بن کے لوگوں کے سامنے مشہور ہونے کے لیے۔ تو یہ فرق کہاں سے پڑتا ہے اجور میں؟ فرق پڑتا ہے انسان کے باطن کے عمل کے ساتھ۔ ایک اور آخری بات سمجھ لیتے ہیں اس کو سمجھنے کے لیے۔ ایک صحابی تھے جو جنہیں شراب کے جرم میں بار بار لایا جاتا تھا، آپ نے شاید ان کا واقعہ بھی سنا ہوگا۔ ایک دیہاتی صحابی تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا کرتے تھے، ان کو ہنسایا کرتے تھے، اور وہ جو تھے یعنی ان کی ایک کمی تھی، کوتاہی تھی، وہ صحابہ کرام معصوم نہیں نہ ہوتے کہ وہ شراب پی لیا کرتے تھے۔ ایک دفعہ لایا گیا، دو دفعہ لایا گیا، جب متعدد بار ان کو لایا گیا تو کسی صحابی نے کہہ دیا کہ کتنا برا آدمی ہے، اسے شرم نہیں آتی، حیا نہیں آتی کہ بار بار شراب پیتا اور اسے حد لگائی جاتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر کیا کہا؟ آپ نے کیا کہا؟ اسے تکلیف نہ دو، اسے اذیت نہ دو۔ ایک حدیث میں آپ نے فرمایا کہ اس کے مقابلے میں شیطان کے بھائی مت بنو۔ کیوں؟ کیونکہ میں جانتا ہوں کہ یہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے۔ کیا خیال ہے ان دونوں باتوں کو کیسے جمع کریں گے؟ دیکھیں، ہم عام طور پہ قاعدہ کیا ہے، ہم کہتے ہیں قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ جس بندے کو اللہ اس کے رسول سے محبت ہے تو وہ کیا کرے؟ ان کی اتباع کر کے دکھائے نا۔ یہ بات ٹھیک ہے نا؟ اپنا حلیہ اسنا بناؤ، گناہ چھوڑ کر دکھاؤ، نیکیاں کرو۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اور اللہ تعالیٰ سے محبت کی یہ علامت ہے۔ لیکن وہاں پر اللہ کے رسول باوجود اس کے کہ وہ شراب پی کر آئے ہیں، کتنا واضح اور بڑا جرم ہے، اس کے باوجود کہہ رہے ہیں کہ یہ اللہ اس کے رسول محبت کرتا ہے۔ دونوں باتوں میں کیسے جمع کریں گے؟ ایسے جمع کریں گے کہ گناہ گار دو طرح کے ہوتے ہیں، جو میں نے بات کی، اب آپ کو انشاءاللہ بات اچھی سے سمجھ آئے گی کہ گناہ گار دو طرح کے ہوتے ہیں۔ ایک شرابی ہوگا جو جب شراب پیتا ہے تو کیسے پیتا ہے؟ بے حیا ہو کر، بے شرم ہو کے، اس کے ذہن میں اس گناہ کی کوئی اہمیت نہیں ہے، یعنی اس کی عظمت اس کے دل میں ہے کہ میں کوئی بڑا گناہ کر رہا ہوں۔ وہ ایک عام روٹین میں اس نے پی لیا، اللہ کی نافرمانی کر لی، جی ٹھیک ہے توبہ کر لوں گا، معافی مانگ لوں گا، اللہ بڑا رحیم ہے، جیسی ہم باتیں کرتے ہیں نا۔ ایک شرابی یہ، اور ایک مسکین اور ایک صحابی اللہ اور اس کے رسول کا پیارا ہوا ہے کہ جو بار بار بچنے کی کوشش کرتا ہوگا، توبہ تائب ہوتا ہے، پھر اس سے ہو جاتا ہے، اور پھر اس کو چھپاتا بھی نہیں ہے بہت زیادہ۔ اس کو پتا ہے کہ میں بار بار اللہ کے رسول کا سامنے جاتا ہوں، اسے شرمندگی بھی ہوتی ہے، لیکن اسے چھوڑنا چاہتا ہے نا۔ ایک یہ گناہ گار ہے جو سہما ہوا، ڈرا ہوا اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے، اور ایک وہ ہے جو دلیر ہے گناہ پر، ہیں دونوں ہی گناہ گار، سمجھ نہیں؟ لیکن ایک کو ہم کہتے ہیں کہ یہ جو ہے نا اللہ کا دشمن، اور دوسرے کو اللہ کے رسول ہم گواہی دے رہے ہیں کہ یہ اللہ اس کے رسول محبت کرتا ہے، تو دل کا عمل فرق ہو جاتا ہے۔ تو بہرحال یہ پہلی بات اس قاعدہ کے ضمن میں کیا ہے کہ فقہ القلوب کو جاننا، دل کے اعمال اس کے احوال کو جاننا، کہ ظاہری احوال، ظاہری اعمال کو جاننے سے بڑی بات ہے۔ اس کے بعد شیخ صاحب کہتے ہیں وَكَانَ هُوَ الْأَصْلُ فِي الثَّوَابِ وَالْمَدْحِ أَوْ فِي الذَّمِّ وَالْعِقَابِ۔ وَكَانَ، اور یہی یعنی جو دل ہے، هو الاصل، یہ اصل ہے، فی الثواب، ثواب میں، والمدح اور تعریف میں، یعنی کسی انسان کو کتنا ثواب دیا جانا ہے، کتنی اس کی تعریف ہونی ہے، تو اس میں اصل میں کیا دیکھا جائے گا؟ اس کا دل۔ او فی الذم والعقاب، اور بیان مذمت اور سزا میں بھی، یعنی کسی بھی عمل پر جو ثواب ملنا ہے اور کسی بھی عمل پر جو سزا ملنی ہے، دونوں میں بنیادی طور پر دیکھا جائے گا کہ دل کا کتنا عمل دخل شامل ہے۔ جیسے ہم نے پہلے ہی بات کی نا، آپ دیکھیں ہر جو عمل ہم کرتے ہیں نا، نیکی کا یا برائی کا، اس میں دل کا عمل شامل ہوتا ہے۔ میں نے آپ کو ایک بات بتائی تھی، اگر آپ کو یاد ہو، کہ اسلام میں کوئی بھی عمل مجرد ظاہری عمل ہے ہی نہیں۔ اسلام میں کوئی بھی عمل مجرد ظاہری عمل ہے ہی نہیں، سمجھتے ہیں اس بات کو؟ جتنے بھی اعمال ہم کرتے ہیں نا، یہ تبھی معتبر قرار پاتے ہیں جب تک کہ دل کا عمل شامل نہیں ہوتا۔ اور تمام اعمال میں جو دل کا عمل شامل ہونا نا، دو طرح سے ہے۔ دل کے عمل کے شامل ہونے کے آپ کہہ رہے ہیں دو درجات ہیں، جس کے بغیر انسان کے عمل کا مول ہی نہیں پڑتا۔ وہ کیا دو باتیں؟ ایک بات جو واجب ہے، جو لازم ہے، جس کے بغیر وہ عمل قبول ہی نہیں ہوگا، وہ کیا ہے؟ اخلاص ہے۔ انسان دنیا جہان کا کوئی بھی عمل کر لے، کتنا زیادہ ہو، کتنا بڑا ہو، کتنا عظیم عمل ہو، ایک ایک لفظ کی بات ہے نا، صرف اخلاص، اللہ کے لیے کرنا۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ اگر اس کے اندر اخلاص نہیں ہوگا تو عمل، اس کی کوئی قیمت ہے؟ میزان میں کوئی وزن اس کا؟ ظاہری عمل تو وہ کر رہا ہے۔ دیکھیں ایک انسان ہے نا، وہ سردی میں، شدید سردی کے موسم میں، رات کے وقت اس نے اپنا
کمبل جو ہے نا وہ اٹھایا، اس نے پرے کیا، وہ گیا وضو کیا، اس نے نماز پڑھی، بڑی مشقت اٹھائی۔ ایک بندے نے شدید گرمی میں جو ہے نا وہ روزہ رکھا، حج کیا، ظاہری عمل کتنا شاندار ہے، کتنی مشقت ہو رہی ہے اللہ کے لیے، لیکن بس ایک بات ہے کہ اس کے دل میں اخلاص نہیں تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ وہ عمل اس لیے کرے کہ وہ لوگوں کی نظروں میں آ جائے، اسے کوئی رات کو کہیں پر عمل کرتا ہوا دیکھ لے، اس کی بیوی دیکھ لے، اس کے گھر والے دیکھ لیں، لوگوں میں ذکر کریں، خاندان میں ذکر ہو یہ تو تہجد گزار ہیں، یہ حاجی صاحب ہیں، یہ تو دن کو روزے رکھتے ہیں، وہ تلاوت کرتے ہیں۔ صرف یہ ایک اس کے ذہن کا خلل ہے، ایک دل کا عمل ہے۔ کیا خیال ہے؟ وہی عمل جو بڑا شاندار عمل ہوتا ہے، اسے اللہ کے قریب کر دینے والا ہوتا ہے، وہی عمل اس کے جہنم میں داخلے کا باعث بن جائے گا نا۔ جو تین بندے قیامت کے دن لائے جائیں گے، آپ کو معلوم ہے نا، جو حدیث آپ سب کو انشاءاللہ کئی دفعہ آپ نے سنی ہوئی ہے، ٹھیک ہے؟ ایک اللہ کے راستے میں جہاد کر کے شہید ہو جانے والا، ایک علم حاصل کرنے والا، اور ایک اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والا۔ تینوں کا ظاہری عمل کیا تھا؟ پورا تھا کہ نہیں تھا؟ بہت شاندار عمل تھا ظاہری عمل۔ کہاں پر مارے گئے؟ الاصل، جو شیخ نے بات کی ہے، کیا ہے؟ کان هو الاصل فی الثواب والمدح وفی الذم والعقاب، کے ثواب اور عقاب میں جو اصل تھا وہ تو دل تھا، ان کے دل میں کھوٹ تھا نا۔ تو یہ پہلا درجہ ہے، ٹھیک ہے؟ پہلا درجہ کیا ہے؟ کہ جو اخلاص نیت ہے یہ تو شرط ہے، یہ تمام اعمال میں ہوگا تو ان کا مول پڑے گا، نہیں ہوگا تو اعمال بیکار ہے۔ اور دل کا عمل کا دوسرا درجہ یہ ہے کہ ایک انسان جب اخلاص کے ساتھ کوئی عمل شروع کرے تو اس پورے عمل کے درمیان بھی ایک دل کا عمل شامل رہتا ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ کیا ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ کے مراقبے، اس کا احساس ہے۔ کیسے اس بات کو سمجھیں؟ ایک انسان نماز پڑھتا ہے اللہ کے لیے، یہ اس کا پہلا درجہ پورا ہو گیا نا، کہ اس کی نماز ادا ہو جائے گی۔ اچھا، لیکن وہ نماز تو اللہ کے لیے پڑھ ہے، لیکن اس کو اللہ اکبر کہنے سے لے کے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یہ بھی ایک حدیث میں ہے وہ برکاتہ، یہ پورا کہنے تک اس کے دل میں احساس پیدا نہیں ہوا کہ میں اللہ کے سامنے کھڑا ہوں، خشوع ہی نہیں تھا، جسے ہم خشوع کہتے ہیں، خشوع و خضوع۔ کیا خیال ہے اس کی نماز کا کیا بنے گا؟ اس کا وہ نمازی تو شمار ہو جائے گا نا، اس کا یعنی ایگزامینیشن ہال میں تو وہ آیا ہے، اب اس کے نمبر کس طرح لگنے ہیں؟ خشوع کی بنیاد پہ، یہ اس کے دل کا عمل ہے کہ نہیں ہے؟ باوجود اس کے کہ نماز اس نے اللہ کے لیے ہی پڑھی ہے، ریا نہیں تھا اس کے اندر، لیکن نماز پڑھتے ہوئے بھی اس کے دل کا عمل ایک مطلوب تھا نا، اللہ کے لیے خشوع و خضوع کہاں گیا؟ حضور قلب، کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، میں اللہ کے لیے عمل کر رہا ہوں۔ اور نماز کے بارے میں تفصیل ہم پچھلے محاضرے میں وہ سن چکے ہیں۔ تو اس لیے ہر عمل کے درمیان بھی اسے کیا ہے؟ اسے خشوع کا، خضوع کا، مراقبے کا، احسان کا، یہ اس کے درمیان شامل رہنا چاہیے۔ جتنا جتنا خشوع بڑھتا جائے گا، عمل میں احسان بڑھتا جائے گا، اتنا اتنا درجات بڑھتے جائیں گے، ثواب اور عقاب میں کمی یا زیادتی واقع ہوتی جائے گی۔ حتیٰ کہ آپ دیکھیں، ایک بہت آپ کو میں پتہ کی بات، فائدے کی بات بتاتا ہوں، انشاءاللہ امید ہے بات آپ کو فائدہ دے گی۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ جہنم کا جو ایندھن ہے وہ کیا ہے؟ وقودها الناس والحجارہ۔ جہنم کا ایندھن دو چیزیں ہیں، لوگ ہیں اور پتھر ہیں۔ آپ کو معلوم ہے ساتھ پتھروں کا ذکر کیوں کیا گیا؟ یہ بہت پتہ کی بات ہے، اسے آپ نے اچھی طرح سمجھنا۔ ایک تو اس کی ظاہری توجیہ ہے نا، جو بہت سارے مفسرین نے کی ہے، جو درست ہے، یعنی حقیقی طور پہ پتھر ہی جہنم کا ایندھن ہوں گے، یعنی پتھروں کو جہنم میں پھینکا جائے گا۔ بعد نے کہا کہ وہ جو بت ہوں گے، پتھر جن کو پوجا جاتا تھا، وہ پھینکے جائیں گے۔ بعد نے کہا یہ پتھر جو ہے عذاب میں اضافے کا باعث ہوں گے۔ ساری باتیں درست ہیں۔ اس میں جو ایک آپ کہہ لیں جو اشارتاً ایک بات ہے، وہ کیا ہے؟ ہمیں یہ بتایا جا رہا ہے کہ جہنم میں وہ لوگ جائیں گے جن کے دل کا عمل شامل ہی نہیں ہوگا، یا پتھر ہوں گے یا پتھر دل لوگ ہوں گے۔ آپ نے سنا ہوگا نا، پتھر دل شخص، قسوت قلب، دل سخت، جن کے دل سخت ہوں گے۔ یہ بات خود ہی اسی صورت میں اللہ نے آگے بیان کر دی، ثم قست قلوبکم من بعد ذلك فهي كالحجارة او اشد قسوة۔ تم میں سے پھر وہ لوگ ہیں بعض جن کے دل سخت ہو جاتے ہیں، حتیٰ کہ پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہو جاتے ہیں۔ اسی لیے ابن القیم رحمہ اللہ نے ایک جگہ پر یہ بات فرمائی ہے کہ خلقت النار لإذابة القلوب القاسية، اللہ نے جہنم کی آگ پیدا اس لیے کی ہے کہ پتھر دل نرم پڑ جائے۔ یہ جہنم کی آگ جو ہے نا، یہ پتھروں کو پگھلانے کے لیے رکھی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے۔ تو یہ دل کا پتھر ہونا کیا ہے؟ ظاہری عمل ہے کہ باطنی عمل ہے؟ بالکل باطنی عمل ہے نا، اللہ المستعان۔ تو گویا جنت اور جہنم کی بنیاد بھی کیا آپ کے دل کے عمل پر ہے، کہ وہ لوگ جن کے دل اللہ کی یاد سے سخت ہو چکے ہیں، فویل للقاسیۃ قلوبہم من ذکر اللہ، ان لوگوں کے لیے تباہی ہے، بربادی ہے جن کا دل اللہ کی طرف لپکتا ہی نہیں ہے۔ ظاہری طور پہ نمازیں پڑھیں بھی، زکوٰۃ دیں، حج کریں، لوگوں کے کام آئیں، لیکن دل میں کوئی اخلاص نہیں ہے، جن کا دل نرم ہے ہی نہیں اللہ کی یاد، انابت اللہ، رجوع اللہ،
یہ باتیں ان کے اندر نہیں ہیں۔ اس کے بعد کیا فرماتے ہیں؟ وَكَانَ قَصْدُ عَمَلِ الْجَوَارِحِ تَحْصِيلَ قَلْبٍ ظَاهِرٍ وَصَالِحٍ۔ وَكَانَ قَصْدُ عَمَلِ الْجَوَارِحِ، اور اعمال جوارح کی جو اصل قصد ہے، یعنی جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو احکامات دیے ہیں کہ آپ نماز پڑھیں، آپ قربانی کریں، آپ دیگر نیک اعمال کریں، اس سے اصل مقصود کیا ہے؟ تحصیل قلب طاہر وصالح، تمام نیک اعمال کرنے کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ ہمارا دل پاک ہو جائے۔ یہ بات بہت بہت ضروری ہے سمجھنا کہ تمام ظاہری اعمال کرنے کا مقصد کیا ہے، اس کا نتیجہ کیا ہونا چاہیے؟ کہ آپ کا دل پاک ہونا چاہیے، آپ کا دل اچھا ہو جائے۔ ظاہری اعمال کے نتیجے میں باطنی عمل کی اصلاح مقصود ہے۔ کیسے؟ ایک دو مثالیں اس کی بھی دیکھ لیتے ہیں۔ روزہ ہم سب رکھتے ہیں نا، روزے کا مقصد قرآن مجید میں کیا بیان ہوا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی والے ہو جاؤ۔ تقوی کیا ہے؟ ظاہری عمل ہے، باطنی عمل ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دل کے اوپر، دل کی طرف اشارہ کر کے کہا التقوی ہا ہونا، التقوی ہا ہونا، التقوی ہا ہونا، 3 دفعہ فرمایا آپ نے کہ تقوی تو دل میں ہوتا ہے، تقوی باطنی عمل کا نام ہے۔ اب رقم روزہ رہے ہیں، ایک ظاہری عمل ہے نا، صبح اٹھ رہے ہیں، سحری کر رہے ہیں، پھر سارا دن ہم بھوکا رہ رہے ہیں، بھوک پیاس شہوات کو دبائے ہوئے ہیں، پھر افطاری کر رہے ہیں، یہ ایک ظاہری روٹین کا نام ہے۔ لیکن مقصود اس سے قرآن مجید کیا کہہ رہے ہیں؟ مقصود ہے تمہارے دل کی اصلاح۔ اس لیے آپ کو معلوم ہے نا حدیث کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کتنے ہی ایسے لوگ ہیں جن کو روزے میں سے سوائے بھوک پیاس کے کچھ نہیں ملتا، کتنے ہی قیام کرنے والے ایسے ہیں جن کو ان کے قیام میں سے سوائے تھکنے کے کچھ نہیں ملتا۔ حالانکہ دیکھا جائے تو باطنی عمل تو، ظاہری عمل تو پورا تھا، کس وجہ سے وہ رہ گئے، مارے گئے، تقوی حاصل ہی نہیں ہوا، اللہ سے ڈرے ہی نہیں۔ انہیں اس روزے کا جو اصل مقصد تھا، مفہوم تھا، وہ سمجھ ہی نہیں آیا کہ اس کا اصل مقصد کیا ہے، کہ جہاں اللہ روکیں گے وہاں رک جانا، جہاں اللہ اجازت دیں گے وہاں پر ہم نے اس کی اجازت سے فائدہ اٹھانا ہے، یہ مقصد تھا اس کا۔ روزے رکھتے رہ گئے، حرام کھاتے رہ گئے، بعد میں تقوی حاصل ہوا؟ نہیں حاصل ہوا نا۔ ایک اور مثال اس کی لے لیں، قربانی ہم سب کرتے ہیں، ابھی قربانی کے ایام قریب آ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قربانی کے بارے میں کیا فرمایا؟ لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولكن ینالہ التقوی منکم۔ اللہ کو نہ تمہارا گوشت پہنچتا ہے نہ تمہارا خون پہنچتا ہے جانور کا، اللہ کو کیا پہنچتا ہے؟ تمہارے دل کا تقوی پہنچتا ہے۔ آپ مجھے بتائیں اگر ظاہری عمل ہی معتبر ہوتا تو ایک سیٹ جو کئی جانور لیوا کرتا ہے نا، ہم فیصلہ کر دیتے کہ یہ درجے میں اجر میں بڑا ہے، ایک غریب فقیر جو شاید کہیں سے پیسے پکڑ کے کچھ کسی اس میں گائے میں ایک حصہ لے رہا ہے، یہ درجے میں کم ہے، یہ ہوتا ہے نا کہ ظاہری عمل میں معیار ہوتا ہے۔ لیکن کیا معلوم کہ اللہ کے یہاں کون آگے نکل جائے؟ کیوں؟ کیونکہ اللہ نے گوشت کی تعداد نہیں دیکھنی۔ نہیں ینال اللہ لحومها ولا دماؤها، نہ گوشت پہنچنا ہے نہ خون پہنچنا ہے، اللہ نے تو یہ دیکھنا ہے کہ کس بندے نے قربانی کی ہے تو واقعتاً اس نے اپنے دل کو قربان کر دیا ہے۔ سمجھتے ہیں اس بات کو؟ کس نے آج کے بعد اپنی خواہشات کو قربان کر دیا؟ دل کا عمل کا نام ہے۔ ایک بندے نے، میں آپ کو ایک اب بات بتاتا ہوں، یہ یعنی آپ کہہ لیں ایک میزان ہے، ایک لٹمس ٹیسٹ ہے اس قربانی کو چیک کرنے کے لیے۔ ایک بندے نے بہت اچھا موٹا تازہ جانور قربان کیا، لیکن اس نے اپنی زندگی میں سے اپنی کوئی بھی گناہ کو ترک نہیں کیا، کوئی بھی عمل اس نے اللہ کے لیے قربان نہیں کیا۔ ایک یہ بندہ ہے۔ ایک دوسرا شخص تھا جس کے پاس قربانی کے لیے رقم ہی نہیں تھی، اس نے کچھ بھی قربان نہیں کیا اللہ کے لیے، لیکن اس نے جب عید آئی تو اس نے اس مناسبت سے کہا کہ اے اللہ آج کے بعد میں اپنے اس عمل کو تیرے لیے قربان کرتا ہوں، یہ عمل میری زندگی میں نہیں ہوگا۔ دونوں میں سے کون اللہ کے یہاں قریب ہوگا زیادہ؟ وہ موٹا تازہ جانور قربان کر کے گناہ کو نہ ترک کرنے والا، یا ایک یہ شخص جس کو قربانی کے لیے کوئی رقم ملی نہیں تھی لیکن اس نے اللہ کے لیے اپنے بہت سارے اعمال قربان کر دیے؟ یقینی بات ہے کہ یہ اللہ کے یہاں بہت آگے نکل جائے گا۔ کیوں؟ کیونکہ اس نے بغیر قربانی کے بھی اس مقصود کو پا لیا۔ ولیکن ینالہ التقوی منکم۔ سمجھتے ہیں اس بات کو؟ آپ دیکھیں ابراہیم علیہ السلام کو جب قربانی کرنے کا کہا گیا نا، اگر قربانی میں ظاہری عمل مقصود ہوتا تو آپ کو کیا خیال ہے کہ اسماعیل علیہ السلام کے گلے پہ چھری پھرنی چاہیے تھی نا؟ اگر ظاہری عمل ہی مقصود ہوتا کہ بیٹا ہی چاہیے تھا، بیٹا ہی مانگا ہوتا اللہ تعالیٰ نے، تو بیٹے کے گلے پہ چھری پھر جاتی اور بیٹا ذبح ہو جاتا، اور ہم سے بھی کہا جاتا کہ بیٹے ذبح کرو۔ لیکن قربانی میں بیٹا مقصود ہی نہیں تھا۔ مقصود کیا تھا؟ ابن القیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ مقصود یہ تھا کہ دل میں ابراہیم کے جو بیٹے کی محبت داخل ہو گئی ہے، تو چونکہ ابراہیم تو اللہ کے خلیل ہیں، خلت ہے، اور خلت میں شرک نہیں ہوتا۔ اللہ کو یہ بات، جسے کہتے ہیں نا ایک محبوب کو غیرت آئی اپنے محب پر، کہ اس کے دل میں میرے علاوہ بھی کسی کی محبت داخل کیسے ہوئی ہے؟ اس بیٹے کی جو بڑھاپے میں بڑی تمناؤں کے بعد، دعاؤں کے بعد، آرزوؤں کے بعد ملا تھا، اس بیٹے کی محبت سے دل کو پاک کرنے کے لیے اللہ نے فیصلہ کیا
کہ اس بیٹے کو میرے سامنے ذبح کر کے دکھاؤ. مقصود ذبح کرنا نہیں ہے، مقصود یہ کہ پتہ چلے کہ میری محبت ہے یا بیٹے کی محبت ہے. کتنی عظیم بات ہے. ہم ہاں جب یہاں آ کے ہم ایک لفظ بڑا سنتے ہیں، قربانی کا فلسفہ. ہر خطیب کا موضوع کیا ہوتا ہے؟ قربانی کا فلسفہ. یہ سیدھا سیدھا فلسفہ ہے، آسان سا، کہ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم کے دل کو اسماعیل کی محبت سے پاک کرنے کے لیے اور اپنی محبت کے لیے خالص کرنے کے لیے کہا بیٹا ذبح کر کے دکھاؤ. تو ہم ہزار جانور ذبح کر دیں لیکن اپنے دل کو اللہ کے لیے خالص ہی نہ کریں تو کیا ہے؟ عقاب اور ثواب میں اصل کیا ہے؟ تمام اعمال مقصود کیا ہے؟ وہ دل کا عمل ہے، وہ ظاہری عمل مقصود ہی نہیں ہے. ایک اور مثال لے لیتے ہیں. غزوہ تبوک کے موقع پر آپ کو معلوم ہے نا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عام اعلان کر دیا تھا کہ سب لوگوں جو اللہ کی راہ میں خرچ کرنا چاہتے ہیں خرچ کریں. ابو بکر رضی اللہ عنہ پورا گھر لے کر آ گئے، عمر رضی اللہ عنہ آدھے گھر کا سامان، سیدنا عثمان نے پتہ نہیں کتنا کچھ اللہ کی راہ میں دے دیا، وغیرہ وغیرہ. آخر میں ایک صحابی کے بارے میں آپ نے پڑھا ہوگا، واقعہ سیرت نگاروں نے لکھا ہوا کہ وہ ایک صحابی جن کے پاس کچھ بھی نہیں تھا دینے کے لیے، انہوں نے ایک یہودی کے یہاں مزدوری کی ساری رات اور چند کھجوریں ملی اور وہ اللہ کے رسول کو لا کے دے دی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ کیا ان کا عمل، ان کا صدقہ بہت چھوٹا تھا؟ آپ نے ان کی اس کھجوروں کو سارے سامان کے ڈھیر کے اوپر پھیلا دیا. کیوں؟ کیونکہ دل کا عمل یہاں پر کس کا بڑا تھا؟ وہ جو صحابہ کرام جو ہمارے دولت زیادہ لے کر آئے تھے اور اپنی یعنی آسائش کے ساتھ ان کے پاس موجود تھا وہ لے کر آئے، ان کا بھی اجر و ثواب ہے. لیکن ایک شخص جس کے پاس کچھ تھا ہی نہیں، اس نے خاص اللہ کی راہ میں دینے کے لیے محنت کی، مزدوری کی، ایک باغ کو پانی دیا اور صبح کچھ کھجوریں لی، وہ لا کے آپ کو دیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے سامان پر اس کو بکھیر کے یعنی یہ بتانا چاہا ایک بندہ اپنے دل کی وجہ سے تم سب سے آگے نکل سکتا ہے، اگرچہ اس کا ظاہری عمل کیا ہو، ایک مٹھی کھجوریں کیوں نہ ہو. اللہ المستعان. امید ہے یہ بات بھی انشاءاللہ واضح ہو گئی ہوگی کہ تمام جو اعمال جوارح ہیں اس سے مقصود کیا ہے؟ دل کی اصلاح. قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا. اس کے بعد فرماتے ہیں لذا عبودیت قلب اعظم من الجوارح کذاک ادوم. لذا اسی لیے عبودیت قلب دل کی عبودیت اعظم یہ عظیم ہے، زیادہ بڑی، من الجوارح جوارح کی نسبت، کذاک ادوم اور اسی طرح یہ ہمیشہ رہنے والی ہے. اب یہ کیا بات ہے؟ یہ دل کی جو عبودیت ہے، دل کی عبادت یہ بڑی ہے تو ہمیں بات سمجھ آ گئی، پیچھے ہم نے کافی ساری تفصیل بات کری. یہ ادوم بھی ہے، زیادہ دائمی ہے. دل کی عبادت یہ دائمی ہے، اعضاء کی عبادت دائمی نہیں ہوتی. کیسے؟ آپ نماز پڑھتے ہیں، جب تک آپ نماز میں آپ کے اعضاء عبادت میں، جب آپ نے نماز ختم ہوگی تو آپ کے اعضاء کی عبادت ختم ہوگی. لیکن کیا آپ کو یہ بات معلوم ہے کہ دل کی عبادت کبھی ختم ہی نہیں ہوتی؟ دل کی عبادت دائمی ہوتی ہے. اور یہ دل کی دائمی عبادت کیا ہے؟ اسے کیا کہتے ہیں؟ اسے کہتے ہیں احسان. آپ نے لفظ سنا ہوا احسان. انسان اس طرح زندگی گزارے کہ اللہ اسے دیکھ رہا ہے. اب ایک ان تعبد اللہ کا انک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، کہ انسان بوقت عبادت یہ دیکھے کہ اللہ اسے دیکھ رہا ہے. لیکن کیا جب عبادت ختم ہو جائے پھر یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے؟ پھر مراقبت ہے نا، ان اللہ کان علیکم رقیبا. انسان جب عبادت ختم بھی کر لیتا ہے پھر بھی دل کی عبادت باقی رہتی ہے، کیا کہ یہ احساس اس کا 24 گھنٹے رہنا چاہیے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. یہ مراقبت ہے. تو مراقبت کیا؟ یہ دائمی عبادت ہے. یستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم اذ يبيتون ما لا يرضى من القول وهو معكم اينما كنتم. اللہ تمہارے ساتھ ہے جہاں پر بھی تم ہو. یہی جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا تھا نا، اتق اللہ حیث ما کنت. یہ نہیں کہا اتق اللہ فی الصلاۃ، اتق اللہ فی الصوم. کیا کہا؟ اتق اللہ حیث ما کنت. اللہ سے ڈرنا یہ تم جہاں پر بھی ہوگے تمہاری عبادت ہے. تو اعضاء کی عبادت، ظاہری عبادت یہ ختم ہو جاتی ہے، کم ہو جاتی ہے، رک سکتی ہے. لیکن انسان کے دل کی عبادت یہ دائمی ہوتی ہے، ہمیشہ رہنی چاہیے. اس کے بعد فرماتے ہیں وَكُلُّ وَاجِبٍ مِّنَ الشَّرْعِ أَتَى وُجُوبُهُ عَلَى الْفُؤَادِ ثَبَتَ. وَكُلُّ وَاجِبٍ اور ہر واجب، من الشرع جو شریعت میں، عطا آیا ہے، وجوبہ علی الفؤاد ثبت تو اس کا وجوب اعضاء سے پہلے دل پر ثابت ہوتا ہے. تو یہ بات میں نے پہلے کر لی کہ جتنے بھی شریعت کے اعمال ہیں جو اللہ نے ہم پر لازم کیے، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، جہاد، دیگر، تو جیسے یہ ظاہری طور پر واجب ہیں تو اس سے پہلے یہ ہمارے دل پر واجب ہوتے ہیں. کیسے واجب ہوتے ہیں؟ اخلاص کے ذریعے، اور اس کے بعد پھر مراقبت کے ذریعے، احسان کے ذریعے، خشوع کے ذریعے. تو تمام جو ظاہری اعمال ہیں یہ جیسے ہمارے اعضاء پر واجب ہیں، بعین یہ ہمارے دل پر بھی واجب ہیں. ان میں دل کا عمل شامل ہوگا تو ان میں اجر و ثواب
اس کا معیار جو ہے وہ بڑھ جائے گا، زیادہ ہو جائے گا۔ اور آپ یہ بات یوں بھی سمجھیں کہ جتنے بھی شریعت کے احکام ہیں نا، اللہ نے ہم سے جتنے بھی باتیں ہیں جو ہمیں کی ہیں، احکامات دی ہیں، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج اور دیگر، یہ اس طرح بھی سب سے پہلے اس سے ہمارا دل یوں بھی مخاطب ہے کہ ہر عمل میں دو چیزیں لازمی ہیں نا۔ ایک تو اخلاص کی ہم نے بات کر لی، اخلاص لازمی ہے۔ ایک دوسرا عمل جو لازمی ہے دل کا، وہ علم ہے۔ آپ کو اس بات کا انشاءاللہ پتہ ہوگا کہ انسان کی کوئی بھی عبادت تب تک قبول نہیں ہوتی جب تک کہ اس کو اس کا علم نہ ہو کیسے کرنی ہے۔ آپ کو کہا جائے کہ آپ نے نماز پڑھنی ہے اور آپ پورے اخلاص کے ساتھ نماز پڑھیں، ٹھیک ہے، لیکن آپ نماز کیسے پڑھ رہے ہوں؟ آپ نے پہلے سجدہ کیا، پھر رکوع کیا، پھر آپ نے قیام کیا۔ کیا خیال ہے یہ نماز جو ہے یہ معتبر ہوگی؟ اس میں ظاہری عمل بھی ہے اور اس میں اخلاص بھی ہے۔ اس میں علم نہیں ہے نا، آپ نے علم نہیں حاصل کیا نماز کیسے پڑھنی ہے، تو علم بھی کیا بات نہیں، عمل ہے۔ انسان جو بھی عمل کرے اس کا علم ہونا چاہیے کیسے کرنا ہے، متابعہ جسے ہم کہتے ہیں، اور اخلاص ہونا چاہیے، دونوں بات نہیں عمل۔ اور آپ دیکھیں کہ شریعت میں مجنون پر، بیوقوف جو ہوتا ہے، جو دیوانہ ہوتا ہے، جس کا دماغ کام نہیں کر رہا ہوتا، اس پر کوئی عمل ہے ہی نہیں، کیوں نہیں ہے؟ حالانکہ ہے ممکن ہے کہ جو مجنون ہے وہ نماز پڑھ سکتا ہو نا، یعنی ظاہری عمل کر سکتا ہے، ٹھیک ہے، اس کو کوئی بندہ زبردستی اس کو اس کے ہاتھ باندھ دے، اس کو رکوع کروا دے، سجدہ کروا دے، ایک بچہ چھوٹا، اس کی مثال لے لیں جو نابالغ ہے۔ اب شریعت میں نابالغ پر جو ہے وہ کوئی عمل نہیں ہے، کیوں؟ حالانکہ بچہ تو آپ نے دیکھا ہے باپ نماز پڑھا ہوتا ہے، بچوں کے ساتھ جا کے کھڑا ہو جاتے ہیں، باپ اتنا وہ سارا عمل کرتا ہے، لیکن بچے کا عمل اور مجنون کا، دیوانے کا عمل معتبر کیوں نہیں ہے؟ آخر فرق کہاں پر ہے؟ فرق یہاں پر ہے کہ ان کے پاس باطنی عمل نہیں ہے نا، ٹھیک ہے، عقل ہی نہیں ہے ان کے پاس جس کے ساتھ وہ اخلاص وہ سمجھ سکیں اخلاص کیا ہوتا ہے اور یہ باقی باتیں کیا ہوتی ہیں، ان کے پاس یہ سمجھنے کا وہ پیمانہ ہی نہیں ہے۔ بلکہ اس سے بڑی بات کہ کافر، آپ دیکھیں ایک کافر پوری زندگی چیریٹی کے کام کرتا رہ جائے، کیا خیال ہے اللہ کے یہاں قبول ہوگا؟ ظاہری عمل تو بہت زیادہ ہے۔ سید عائشہ رضی اللہ عنہا نے عبداللہ بن جدعان کے بارے میں، جو بہت بڑا سخی تھا، پوچھا تھا نا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ بن جدعان کو اس کے جو صدقہ و خیرات کا کوئی فائدہ نہیں دے گا؟ تو آپ نے ہمارے نہیں، اس بندے نے تو ایک دفعہ بھی نہیں کہا کہ اللہ مجھے بخش دے، میرے گناہ بہت زیادہ ہیں۔ تو عبداللہ بن جدعان کو کیوں اس کی بخشش نہیں ہوگی، کیوں اس کے نیک عمل سے فائدہ نہیں دیں گے؟ کہ اس کے تمام اعمال میں اس کا باطن کا عمل شامل ہی نہیں تھا۔ اس نے تو اس لیے نیک عمل کیا کہ چلو لوگ خوش ہوتے ہیں، لوگوں کے کام آنا چاہیے، وغیرہ وغیرہ، جو ہمارے یہاں آج کل پیاری پیاری باتیں ہیں نا، ہیومنزم کے نام پہ۔ تو عمل تو معتبر ہوتا ہے جب انسان اللہ کے لیے وہ عمل کرنے والا ہو، اس میں بھی شی توحید ہو، اخلاص ہو، اللہ سے کچھ چاہیے ہو انسان۔ اس کے بعد فرماتے ہیں ثم الجوارح علیہ اثرت فرب اصل بفروعہ ثبت۔ یہ بڑی اہم بات ہے۔ ثم الجوارح کہتے ہیں پھر جوارح جو ظاہری اعمال ہیں، علیہ اثرت یہ بھی اثر کرتے ہیں دل کے اوپر، فرب اصل بفروعہ ثبت کیونکہ بسا اوقات کوئی جڑ وہ اپنے ٹہنیوں کی وجہ سے باقی رہ جاتی ہے، کوئی بنیاد اپنے اوپر جو عمارت ہے، جو شاخیں ہیں ان کی وجہ سے باقی رہتی ہے۔ یہ بہت اہم بات ہے اس قاعدے کے تحت۔ ہم نے بھی جتنی بات کی وہ ساری بات کیا ہے کہ انسان کے تمام اعمال میں، ظاہری اعمال میں دل کا عمل شامل ہونا چاہیے۔ دل کا عمل زیادہ فضیلت والا ہے، دل کا عمل اصل ہے، دل کے عمل کی وجہ سے ثواب اور عقاب کی بنیاد ہے، وغیرہ وغیرہ۔ اب یہاں پر کیا بات ہے کہ دل کا عمل اور ظاہری عمل لازم و ملزوم ہے۔ جس طرح دل کا عمل اصل ہے اور اس کا اثر ظاہری اعمال پر ہوتا ہے، بعین ہی انسان اگر ظاہری اعمال اچھے کرنا شروع ہو جائے تو اس ظاہری عمل کا دل پر بھی اثر ہوتا ہے، یعنی اس کے برعکس بھی بات درست ہے۔ کیسے درست ہے؟ جیسے کہ حدیث میں ہے نا، اذا صلح صلح الجسد کلہ، انسان کا دل اگر سیدھا ہوتا ہے اس کے اعضاء سیدھے ہوتے ہیں۔ اس سے بات معلوم ہوئی کہ اعضاء کا سیدھا ہونا عمومی طور پہ، عام طور پہ علامت ہونی چاہیے کہ اس کا دل انسان کا اچھا ہے۔ یہ بات آپ نے بہت اچھی نہ سمجھنی ہے۔ انسان کے ظاہر کا اچھا ہونا، نیک سیرت ہونا، نیک صورت ہونا، یہ اس بات کی علامت ہونی چاہیے، یعنی عام طور پر کیا، اس کا دل اچھا ہے، کیونکہ دل اچھے دل سے ہی اچھے اعمال نکلتے ہیں نا۔ اچھی جڑ ہو، اچھا بیج ہو، تبھی پودا نکلتا ہے نا۔ یہ بات تو کم ہوتی ہے کہ بیج جو ہے نا بیکار اور پودا بہت اچھا نکلا ہے۔ تو عام طور پر جو ظاہری اعمال ہوتے ہیں اس کا انسان کے دل پر اثر ہوتا ہے، اور یہ بات شریعت میں بہت زیادہ ہے۔
قرآن مجید میں کہا گیا انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، اہل ایمان ہوتے ہیں جب تلاوت کرتے ہیں، اللہ کا ذکر کرتے ہیں تو ان کا دل ڈر جاتے ہیں۔ اب تلاوت کیا ظاہری عمل ہے نا، لیکن یہ ظاہری عمل کرنے سے انسان کا دل نرم پڑ جاتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ یتیم کے سر پہ ہاتھ پھیرو تمہارا دل نرم ہو جائے گا۔ اب یتیم کے سر پہ ہاتھ پھیرنا کیا ظاہری عمل ہے نا، لیکن ظاہری عمل کی بنیاد یعنی اس کا اثر کیا دل پر پڑ رہا ہوتا ہے۔ تو دل کی جو اصلاح ہے نا یہ ظاہری عمل سے بھی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، جیسے دل کا اثر ظاہری اعمال پر ہے، یعنی ظاہری عمل کا اثر بھی دل پر ہوتا ہے۔ اس سے بعد یہ معلوم ہوئی کہ جو لوگ ہیں نا جو کہتے ہیں، جن کو کہا جائے یار آپ داڑھی رکھ لیں، آپ پردہ شروع کر لیں، آپ فلاں ایک عمل کریں، اور چھٹرو جی مولوی صاحب تو آپ کو نہیں پتا میرے دل میں کتنا ڈر ہے، تو یہ بات ان کی بیکار ہے، فضول بات ہے، کیونکہ ان کے دل میں جو اللہ کا ڈر ہوگا تو ان کا اللہ کے ساتھ معاملہ ہے ممکن نہ ہوگا۔ لیکن عام لوگوں کے ساتھ ہمارا معاملہ کیا، نحن نحکم بالظواہر، ہم تو ظاہر کو دیکھ کے فیصلہ کریں گے نا کون نیک ہے کون برا ہے، ٹھیک ہے۔ تو انسان کا ظاہری طور پر بھی نیک ہونا یہ لازمی ہے، یعنی کوئی بندہ یہ ساری دل کی باتیں پڑھ کے یہ نہ سمجھے کہ چونکہ دل اچھا ہونا چاہیے تو ٹھیک ہے دل میں اللہ کا ڈر ہے میں ظاہری اور جو مرضی کرتا رہوں، یہ بات نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ انسان اگر دل کا اچھا ہوگا تو لازمی بات ہے کیا ہے کہ دل کی اچھائی اس کو ظاہری طور پر اچھا ہونے پہ مجبور کر دے گی، ٹھیک ہے۔ تو یہ بات بھی انشاءاللہ امید ہے واضح ہوگی۔ ہم نے کتنے بجے شروع کیا تھا؟ ہمیں 7:45 پہ میں شروع کیا تھا، ایسا ہی ہے؟ ہاں ٹھیک ہے، ہمارے پاس ابھی وقت ہے۔ اگلا قاعدہ ہی پڑھ لیں۔ القاعدۃ الخامسہ الغنا غنا القلب۔ پانچواں قاعدہ کیا ہے کہ جو غنا ہے یہ اصل میں دل کا غنا ہے۔ ہم دل کے قواعد پڑھ رہے ہیں تو دل کے قواعد میں سے ایک بہت بڑا قاعدہ کیا ہے کہ انسان کی امیری، انسان کے امیر اور غریب ہونے کا معیار کیا ہے، اس کا دل۔ یہ بہت پیاری بات ہے اور بہت اچھی بات ہے اگر ہمیں سمجھ آ جائے، ٹھیک ہے۔ انشاءاللہ اس کو بھی ہم کوشش کرتے ہیں کہ اچھی طرح سمجھیں کہ انسان کے دولت مند ہونے کا اور فقیر ہونے کا معیار کیا، اس کا دل ہے، ظاہر نہیں ہے۔ ہم کہتے ہیں نا پیسے والا شخص جو ہے وہ امیر ہے اور جس کے پاس پیسہ نہیں وہ غریب ہے، عام طور پہ ہم سمجھتے ہی ہیں، تو یہ دنیاوی معیار ہے۔ جب فقہ القلوب کی ہم بات کریں گے اور اللہ اور بندے کے آپس میں تعلق کی بات کریں گے تو امیر کون ہے، جس کا دل امیر ہے، اور فقیر کون ہے، جس کا دل فقیر ہے۔ اس بات کو سمجھنے کے لیے شیخ صاحب کہتے ہیں لیس الغنا سوى الغنا في القلب بفقره الى الغنی الرب، لیس الغنا نہیں ہے امیری، سوى الغنا في القلب مگر وہی جو دل کی امیری ہے، بفقره الى الغنی الرب، اور دل کی امیری کیا ہے، بفقره کہ دل فقیر ہوتا ہے، الى الغنی الرب اپنے غنی رب کی طرف۔ یعنی اصل امیری کیا ہے، یہ دو باتیں، ان دو باتوں کو جمع کریں گے تو پورا قاعدہ واضح ہو جائے گا۔ قاعدہ کیا ہے کہ اصل امیری دل کی امیری ہے، اور دل کی امیری کیا ہے کہ انسان اللہ کا فقیر ہو جائے، ٹھیک ہے۔ اصل امیری دل کی فقیری، اور دل کی فقیری کیا ہے، اللہ کا دل کی امیری، اور دل کا امیر ہونا کیا ہے، اللہ کا فقیر ہونا، ٹھیک ہے۔ تو فقیر دو طرح کے ہوتے ہیں نا، ایک وہ فقیر ہیں جو بندوں کے در پہ بیٹھے ہیں جا کے، اور ایک وہ فقیر ہے جو اللہ کے در میں بیٹھا ہوا ہے۔ تو جو بندہ اللہ کے در پر بیٹھا ہوا ہے یہ امیر انسان ہے اللہ کی نظر میں، اور جو بندہ اللہ کے در سے اٹھ گیا ہے یہ غریب ہے، بھٹک گیا بیچارہ۔ یا ربی اغننا بالافتقار الیک والضعف والاضطرار، یا ربی اے ہمارے رب، اغننا بالافتقار الیک، کتنی پیاری دعا ہے، اغننا بالافتقار الیک، ہمیں غنی کر دے اپنا فقیر بنا کر، ہمیں اپنا محتاج کر کے باقی سب سے غنی کر دے، یہ مراد ہے۔ ایک دعا بھی ہے اگرچہ اس کے سند میں کلام ہے، اللہم اغننی بفضلک عمن سواک، آپ نے شاید اکثر نے یاد کی، اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک، تو وہی بات ہے کہ اغننا بالافتقار الیک، اے اللہ اپنے در کا فقیر بنا کے باقی ہر در سے بے نیاز کر دے، والضعف والاضطرار یعنی اپنے در کے کا مضطر کمزور لاچار بنا دے۔ یہ قاعدہ اور اس اگلا قاعدہ یہ ملتے جلتے ہیں۔ اصل میں یہ جو مسئلہ ہے کیا، یہ افتقار اللہ کا مسئلہ ہے، یعنی دل کا غنا اور اللہ کا فقیر ہونا، یہ میں نے کہا ایک ہی بات ہے نا۔ تو یہ افتقار اللہ کا مسئلہ ہے، اس میں بہت ساری باتیں ہمارے سمجھنے کی ہیں، میں نے متعدد مواقع پر یعنی محاضرات میں اس مناسبت سے کلام کیا، دوبارہ انشاءاللہ مختصر بات کر لیتے ہیں کہ جو افتقار اللہ ہے نا، اللہ کے در کا فقیر ہونا، اس میں چار پانچ آپ قواعد اپنے سامنے رکھ لیں تو آپ کو انشاءاللہ یہ مسئلہ سمجھ آ جائے گا، آپ کے لیے مسئلہ واضح ہو جائے گا۔ سب سے پہلا قاعدہ اس زمن میں یہ سمجھنے والا ہے کہ تمام لوگ، تمام انسان بلکہ تمام مخلوقات وہ سب فقیر ہیں،
اور ان کا فقیر ہونا یہ ان کا ذاتی وصف ہے. تمام مخلوقات یہ فقیر ہیں، اور تمام مخلوقات کا جو فقر ہے، ان کا فقیر ہونا، مفلس ہونا، یہ ان کا ذاتی وصف ہے. کیا معنی ہے اس بات کا ذاتی وصف ہونا؟ اس کا یہ معنی ہے کہ کبھی ایسا نہیں ہو سکتا کہ کوئی بندہ یا کوئی مخلوق وہ اللہ تعالیٰ کے فقیر ہونے سے باہر آ جائے. فرعون ہے نا بطور مثال، کتنا جابر بادشاہ تھا. کیا فرعون اپنے سانس میں لینے میں اللہ کا محتاج نہیں تھا؟ تھا نا. اس سے بات معلوم ہے کہ جو بندہ، خواہ وہ نبی ہے، ولی ہے، اللہ کے دشمنوں میں سے ہے، خواہ وہ فرشتے ہیں، خواہ وہ کوئی بھی مخلوق اللہ کی، وہ اللہ کی فقیر یعنی اللہ کی محتاج ہے. یہ اس کا ذاتی وصف ہے کہ جو مرضی وہ عمل کر لے، وہ کبھی بھی اس فقر کی کیفیت سے، اس حالت سے باہر نہیں آ سکتا. اچھا، اگر تمام لوگ ہی اور تمام مخلوقات ہی اللہ کے در کے فقیر ہیں، تو پھر یہ افتخار اللہ کی محمود صفت کیا ہے؟ محمود بات کیا ہے؟ کیا فرعون بھی قابل تعریف ہے کہ جی اللہ کا فقیر ہے وہ؟ ایسی بات نہیں. اصل میں تعریف اس بندے کی ہے، کمال اس بندے کا ہے جو اپنے آپ کو اپنے اختیار سے اللہ کے در کا فقیر سمجھ لیتا ہے. فقیر سارے ہی ہوتے ہیں، مانتا کوئی کوئی. سمجھیں اس بات کو. فقیر وہ سارے ہی ہیں، لیکن مانتا کوئی کوئی ہے نا. کمال کیا ہے کہ ایک بندہ خود کو فقیر سمجھنا شروع کر دے. جو بندہ اللہ کے در کا فقیر سمجھے گا تو کیا ہوگا؟ سب سے پہلے وہ اللہ پر ایمان لائے گا، اللہ کے سامنے اپنے آپ کو چھوٹا کر لے گا. اس پہ تفصیل سے انشاءاللہ آگے بات کرتے ہیں. خیر، پہلا قاعدہ کہ آپ کو بات معلوم ہونی چاہیے کہ تمام مخلوقات کے جو فقر ہے نا، ان کا ذاتی وصف ہے. کبھی ایسا نہیں ہو سکتا کوئی بندہ اللہ کے فقر سے باہر نکل آئے، خارج ہو جائے، یہ بات نہیں ہو سکتی. دوسری بات یہ ہے، دوسرا قاعدہ یہ ہے کہ جو انسان فقیر ہے، فقیر اللہ ہے نا. یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، تم سب لوگ اللہ کے فقیر. اللہ کے فقیر ہونے کی دو جہات ہوتی ہیں. انسان اللہ کی الوہیت کا بھی فقیر ہے اور اللہ کی ربوبیت کا بھی فقیر ہے. اللہ ہمارا رب ہے اور الہ ہے. توحید ربوبیت اور توحید الوہیت آپ نے سنا ہوگا. تو انسان ربوبیت کا بھی فقیر ہوتا ہے اور الوہیت کا بھی فقیر ہوتا ہے. اچھا، یہ کیا بات ہے؟ ربوبیت کا معنی کیا ہوتا ہے؟ ربوبیت کا معنی ہوتا ہے پروردگار، پالنے والا. وہ ہستی ہے جو آپ کے روٹی کپڑے مکان کا بندوبست کرنے والی ہے، جو آپ کو پیدا کرنے والی ہے، پالنے والی ہے، آپ کے معاش کا رزق کا بندوبست کرنے والی ہے. یہ ہستی کیا کہلاتی ہے؟ یہ رب ہے. تو ہم اللہ کی ربوبیت کے محتاج ہیں. کیا؟ کہ ہمیں اپنے کھانے پینے کے لیے، رہن سہن کے لیے، زندہ ہونے کے لیے، سانس لینے کے لیے، رزق کے لیے، اپنے معاش کے لیے، اپنے کاروبار کے لیے، اپنے گھر بار کے لیے، شادی کے لیے، جتنی ہمیں کہ دنیاوی ضروریات ہیں، یہ سب کے لیے ہمیں کس کی ضرورت ہے؟ ہمیں اللہ کی ضرورت ہے. یہ ہمارا فخر ہے، ہماری محتاجگی ہے. ایک یہ محتاجگی. دوسری، میں نے کہا دوسری محتاجگی ہماری ہے اللہ کی الوہیت سے متعلق. اللہ الہ، الہ کیا ہوتا ہے؟ وہ ہستی جس کی عبادت کی جاتی ہے، جو اکیلا عبادت کا مستحق ہے. اور یہ اصل بات سمجھنا ضروری ہے کہ جیسے ہم اللہ کی ربوبیت کے محتاج ہیں نا اپنے دنیاوی معاملات میں، اس سے کہیں زیادہ، بلکہ بہت ہی زیادہ، ہم اللہ کی الوہیت کے محتاج ہیں کہ ہمیں اللہ کی عبادت کرنی ہوتی ہے. ہم اللہ کی عبادت کرنے کے محتاج ہیں. عبادت کرنا یہ ہماری ضرورت ہے، ہماری سانسوں سے زیادہ لازمی چیز ہے. انشاءاللہ اس کو سمجھتے ہیں ابھی. جو عبادت ہے اللہ کی، ہدایت ہے، مغفرت ہے، جو جنت ہے، جو ہمارے ہم دل کے عمل پڑھ رہے ہیں، تو جو ہمارے دل کا فقر ہے وہ کہیں زیادہ ہے ہمارے اعضاء کے فقر سے. اس بات کو آپ نے سمجھنا ہے انشاءاللہ. جہاں تک تو بات ہے ربوبیت کے فقر کی، واضح بات ہے، عام سر بندہ اس بات کو سمجھتا ہے، محسوس کرتا ہے. ایک عام مسلمان کو بھی آگے بتائیں گے، اس کے بعد سمجھ آتی ہے کہ آپ کو کبھی اذا سألت فاسأل اللہ واذا استعنت فاستعن باللہ، کوئی کمی ہے، کوئی چیز چاہیے، اللہ سے مانگنا چاہیے. انسان اللہ سے دعا کرے. ٹھیک ہے. کلکم جائع الا من اطعمتہ فاستطعمونی اطعمکم، کلکم عار الا من کسوتہ، عار الا من کسوتہ فاستکسونی اکسکم. حدیث میں آتا ہے تم سب بھوکے ہو اور تم سب ننگے ہو، سوائے جس کو میں کپڑا دے دوں اور سوائے جس کو میں کھانا کھلا دوں. تو روٹی بھی مجھ سے مانگا کرو، کپڑا بھی مجھ سے مانگا کرو. یہ اللہ تعالیٰ نے حدیث قدسی میں بات فرمائی. تو انسان اپنی تمام ضروریات اللہ کے در پہ لے کے جاتا ہے. یہ اس کا افتخار ہے ربوبیت کا. اصل بات یہ ہے کہ ہمیں یہ بات سمجھ آ جائے کہ ہم اللہ کے در کے محتاج ہیں الوہیت کے معاملے میں، کہ ہم ہدایت کے محتاج ہیں. آپ دیکھیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم اللہ سے مدد مانگتے ہیں. کیا اللہ سے ہم نے پہلی مدد یہ مانگی کہ اللہ ہمیں ہمارا کھانا، ہمارے رزق بہت زیادہ عطا کر دے، ہمارے رزق میں برکت دے دے؟ کیا ہم نے مدد مانگی ہے؟ اہدنا الصراط المستقیم، اللہ ہدایت دے دے. کیونکہ جو رزق ہے نا یہ تو کافروں کو بھی مل رہا ہے. کیا خیال ہے؟ جو فقر ہے ربوبیت سے متعلق، تو رزق تو اللہ کافروں کو بھی دے رہے اور کافروں کو زیادہ ملتا ہے عام طور پہ. اذهبتم طیباتکم فی حیاتکم الدنیا، تو ان کے لیے تو دنیا وسیع وسیع ہے.
بحیثیت مسلمان، بحیثیت مومن جو میرا دعویٰ ہے، اس دعوے کا معنی کیا ہے کہ مجھے یہ بات پتہ ہونی چاہیے کہ میرا جو فقر روٹی کپڑے کا ہے اس سے کہیں زیادہ فقر میرا کس بات کا ہے؟ ہدایت کا۔ اہدنا الصراط المستقیم، کہ اللہ مجھے ہدایت دے دے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کلکم ضال الا من ہدیتہ، جو حدیث میں نے آپ کو پہلے سنائی نا کہ روٹی مجھ سے مانگو، کپڑا مجھ سے مانگو، ان دونوں چیزوں سے پہلے ایک چیز مانگنے کا اس میں ذکر ہے کیا؟ کلکم ضال الا من ہدیتہ فاستہدونی اہدیکم، تم سب کے سب گمراہ ہو، اندھیروں میں پڑے ہوئے، بھٹکے ہوئے ہو، میں ہدایت دینے والا ہوں، مجھ سے ہدایت مانگو، توفیق مانگو، نیکی کے کام میں تعاون مانگو اللہ تعالیٰ سے۔ اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتی۔ آپ دیکھیں انسان کتنے گناہ کرتا ہے، اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انکم تذنبون اللیل والنہار، اللہ نے ہمیں پیدا کیا نا، اللہ ہماری سرش کو جانتے ہیں، کہتے ہیں تذنبون اللیل والنہار، او بندہ تو دن رات گناہ ہی کرتا رہتا ہے، انسان بہت گناہ کرتا ہے۔ وانا اغفر الذنوب جميعا، میں ہوں جو سب گناہ معاف کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ سب گناہ معاف کرتے ہیں۔ فاستغفرونی اغفرکم، مجھ سے بخشش تو طلب کرو، میں معاف بھی کروں گا۔ کیا ہمیں معافی مانگنے کے لیے اللہ کی ضرورت نہیں ہے؟ اللہ کے محتاج نہیں؟ سوچنے کی بات ہے نا، کیا اللہ کے فقیر نہیں؟ یا تو ہم گناہ نہ کرتے ہوں، اگر ہم گناہ نہیں کرتے تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہم اللہ کے سے مستغنی ہو گئے ہیں، گناہ ہی نہیں ہے، ہم نے کیا بخشش مانگنی ہے؟ کیسا کفریہ کلمہ ہے یہ؟ اگر تو انسان گناہ کرتا ہے تو پھر وہ اللہ سے بے نیاز کیسے ہو سکتا ہے؟ کیا کوئی اور ہستی اس کے گناہ معاف کر دے گی؟ اس کی ماں گناہ معاف کرے گی؟ اس کا پیر معاف کرے گا؟ کون معاف کرے گا گناہ؟ ٹھیک ہے، نہ چل سکا اگر میں تیرے دین پر تو دوسرا خدا کہاں سے لاؤں گا، اس طرح کی ایک نظم ہم بچپن میں سنا کرتے تھے، اس کے اس طرح کے اشعار تھے، اچھی نظم سی بڑی۔ پھر آپ دیکھیں کہ دین پر ثابت قدم رہنے کے لیے ہم اللہ کے محتاج نہیں۔ آپ میں سے کس کو اس بات کی گارنٹی ہے کہ اس کی موت ایمان پر ہونی ہے؟ افامینوا مکر اللہ فلا یامن مکر اللہ الا القوم الخاسرون، اس بات کی گارنٹی نہیں ہے تو ہر نماز میں ہم کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، یعنی کافی تھا ایک دفعہ ہدایت مانگ لی، مل گئی، مسلمان ہو گئے، بس ٹھیک ہے؟ نہیں، اللہ نے کہا کہ ہر نماز سے مانگو، کہ تمہیں ایک نماز سے دوسری نماز تک بھی تمہیں گارنٹی نہیں ہے کہ ہدایت سے پھر جاؤ گے تم۔ تو بہرحال انسان جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کا بہت محتاج ہے، اور اللہ کے ناموں میں سے ایک نام تو الغنی ہے نا جو معروف ہے، اور ایک نام الصمد ہے، آپ کو پتا ہوگا، عبد الصمد ہم نام بھی رکھتے ہیں، اللہ الصمد۔ صمد کیا ہوتا ہے؟ صمد وہ ہستی ہے الذی تصمد الیہ الخلائق کلها، ایسی ہستی کہ تمام مخلوقات اپنے کام بنوانے کے لیے، بگڑی بنانے کے لیے اس کے در پر حاضری دیتے ہیں۔ اسی لیے الصمد جو ہے اللہ کے ان ناموں میں سے ہے جس کو بندوں کا نہیں رکھا جا سکتا۔ اللہ کے جو اسماء ہیں نا دو طرح کے ہیں، بعض نام وہ ہیں جو بندوں کے بھی رکھے جا سکتے ہیں، جیسے عزیز ہے، علیم ہے، حکیم ہے، سمیع ہے، بصیر ہے۔ آپ کسی کا نام رکھ سکتے ہیں، اس کو عزیز کہہ سکتے ہیں، عزیز صاحب، سمیع صاحب، بصیر صاحب بلا سکتے ہیں، کیونکہ یہ صفات بندوں میں پائی جاتی ہیں نا، بندوں کے اوقات کے مطابق۔ لیکن اللہ کے بعض اسماء ایسے ہیں کہ وہ بندوں کے ہے ہی نہیں، بندوں پر زیب بھی نہیں دیتے، جیسے الرازق ہے، رازق بندہ نہیں نہ ہوتا، ٹھیک ہے؟ تو میں اسی طرح ایک نام ہے الصمد، عبد الصمد اگر نام رکھا ہو تو اس کو صمد نہیں بلا سکتے آپ، جائز نہیں ہے، کیونکہ الصمد یہ صرف اللہ کا نام ہے، کہ اللہ ہی وہ ہستی ہیں جو جس کے در پہ ہر بندہ حاضری دیتا ہو، کسی مخلوق کا یہ شان ہی نہیں ہے کہ ہر تمام مخلوقات اس کے در پر آتی ہیں، ٹھیک ہے؟ تو یہ دوسری بات ہوگی۔ پہلی بات ہم نے کی تھی کہ تمام مخلوقات کا فقر ان کا ذاتی ہے، دوسری بات ہم نے یہ کی کہ جو فقر ہے یہ ایک ربوبیت سے متعلق ہوتا ہے اور ایک الوہیت سے متعلق ہوتا ہے، اور ہم الوہیت سے متعلق فقر کے کہیں زیادہ محتاج ہیں۔ تیسری بات یہ ہے کہ جتنا انسان کا فقر کامل ہو جاتا ہے، جتنا انسان اللہ کے در کا فقیر ہو جاتا ہے، اتنا ہی اس کا دل امیر ہو جاتا ہے، جیسے میں نے شروع میں بات کی تھی نا، اور دعا بھی جو شیخ صاحب نے ذکر کی ہے کہ اللہ ہمیں امیر کر دے اپنا فقیر بنا کے۔ تو جتنا انسان کا فقر کامل ہو جاتا ہے اتنا انسان مخلوقات سے بے نیاز ہو جاتا ہے، لوگوں سے بے نیاز ہو جاتا ہے۔ یہ جو تیسرا قاعدہ ہے نا، یہ ایک مکمل الگ قاعدہ جو ہے، قاعدہ نمبر 6، اس میں ہم تفصیل سے اس کو پڑھتے ہیں انشاءاللہ اگلے محاضرے میں، ٹھیک ہے؟ اس کو بھی ایک طرف کرنا ہے۔ یہ جو تیسری بات ہم نے کی افتقار کے قواعد میں سے، تیسرا قاعدہ کیا ہے کہ انسان جتنا زیادہ اللہ کے سامنے جھک جائے گا، اللہ کا فقیر بن جائے گا، اتنا ہی زیادہ وہ لوگوں سے بے نیاز ہو جائے گا۔ تو یہ بات چھٹے قاعدے میں تفصیل سے انشاءاللہ آ جائے گی۔ چوتھی بات، چوتھا قاعدہ فقر سے متعلق، چوتھا قاعدہ یہ ہے کہ انسان جتنا بڑا فقیر ہوگا اتنا بڑا اللہ کا بندہ ہوگا۔ یہ بہت اہم بات ہے، جتنا بڑا فقیر ہے اتنا بڑا اللہ کا ولی ہے، اتنا اللہ کے قریب ہے۔ جتنا انسان کا فقر کامل ہوتا ہے اتنی اس کی عبودیت، اللہ کی بندگی کامل ہو جاتی ہے۔
آپ دیکھیں قرآن مجید میں انبیاء کی دعاؤں پر انسان اگر غور کرتے ہیں نا حیران ہو جاتا ہے۔ آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ایک دعا سکھلائی، ہم سب کو دعا وہ آتی بھی ہے، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ آپ کو پتا کہ یہ دعا سراپا فقر ہے، اس میں انتہائی فقیری کا اظہار ہے۔ کہاں پر ہے؟ اللہ ان لم تغفر لنا، اے اللہ اگر آپ معاف نہیں کریں گے، وترحمنا اگر آپ رحم نہیں کریں گے تو کیا ہوگا؟ کسی اور سے لے لیں گے جا کے، لنکونن من الخاسرین، ہمارا تو پھر بیڑی غرق ہو گئی نا، ہم تو خسارہ اٹھانے والے ہو گئے۔ کتنا فقر ہے، کتنے احتیاج ہے کہ اللہ آپ کے علاوہ میرے پاس کوئی در ہے ہی نہیں، اگر آپ یہ گناہ معاف نہیں کریں گے تو میرا کیا بنے گا، کہاں جاؤں گا؟ نوح علیہ السلام نے کتنے سال تبلیغ کی؟ 950 سال۔ 950 سال اللہ کے راستے میں تبلیغ کرنا یہ ایک صرف کہنے سننے کی بات ہے۔ ہم تو ایک دن کے بعد تھک جاتے ہیں کہ فلاں بندہ میری گل نہیں سنتا، ہے نا؟ ایک نبی جس نے 950 سال اللہ کے راستے میں تبلیغ کی، اور اس کے بعد صرف ایک اللہ تعالیٰ سے آرزو کر بیٹھے کہ اللہ میرا بیٹا تھا، وہ جو نوح علیہ السلام کا بیٹا تھا نا، اللہ نے اس پہ تنبیہ کر دی، انہ عمل غیر صالح، نوح آپ کا بیٹا نہیں تھا، اس کا آپ سے کوئی تعلق نہیں ہے، وہ برا انسان تھا۔ نوح علیہ السلام نے فوراً کیا کہا؟ انی اعوذ بک ان اسالک ما لیس لی به علم والا تغفر لی وترحمنی اکن من الخاسرین۔ اے اللہ، تو یہ نہیں کہا کہ ہم جیسا کوئی بندہ ہو بیوقوف تو وہ تھوڑا سا دین کا کام کر لے نا تو پھر وہ اللہ پہ باتیں ڈالنا شروع ہو جاتا ہے، اللہ پہ مان رکھنا شروع ہو جاتا ہے۔ کیسے بیوقوف ہیں ہم لوگ! 950 سال تبلیغ کرنے والے اولو العزم پیغمبر فوراً ایک معمولی سی جو بات کر بیٹھے اس کے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ اگر آپ معاف نہیں کریں گے میں تو تباہ ہو جاؤں گا، اکون لکم من الخاسرین۔ اللہ المستعان، اللہ المستعان۔ اس لیے انبیاء جو ہے نا یہ اپنے فقر میں سب سے کامل ہوتے ہیں، کیونکہ ان کو پتا ہوتا ہے کہ ان کا ایک سانس بھی اللہ کے بغیر نہیں ہو سکتی، اللہ کے فقر کے بغیر۔ اللہ نے معاف نہیں کیا، اللہ نے ہدایت نہیں دی، اللہ نے راستے پر نہیں رکھا، استقامت نہیں دی، تو ہم تو کہیں پر بھی نہیں، ہم کسی جوگے ہی نہیں ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں قرآن مجید میں الذی خلقنی فهو یهدین والذی یطعمنی ویسقین واذا مرضت فهو یشفین والذی یمیتنی ثم یحیین۔ یہ سارے کلمات کیا ہیں؟ ابراہیم علیہ السلام میں جو کلمات کہہ رہے ہیں کس چیز کا اظہار ہے؟ مجھے ہدایت بھی وہ دیتا ہے، روٹی بھی وہ دیتا ہے، پلاتا بھی وہ ہے، شفا بھی وہ دیتا ہے، زندہ بھی وہ کرتا ہے، مارتا بھی وہ ہے، فقر ہی ہے نا۔ اللہ وزکریا اذ نادى ربه ربي لا تذرني فردا وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر إنما أشكو بثي وحزني إلى الله۔ یعقوب علیہ السلام، ایوب علیہ السلام، زکریا علیہ السلام، یہ سب کلمات کیا ہیں؟ فقر کے کلمات نہیں؟ کیسے انبیاء اپنا عاجزی اور اپنا فقر، مسکنت، احتیاج اللہ کو پیش کر رہے ہیں۔ اور آپ دیکھیں عیسیٰ علیہ السلام کا جو مکالمہ نہیں، بہت قابل غور مکالمہ ہے۔ قرآن مجید میں سورۃ المائدہ کا جو آخری رکوع ہے کہ جب اللہ تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام سے پوچھیں گے کہ کیا آپ نے لوگوں کو یہ تبلیغ کی تھی، کہا تھا کہ مجھے الہ بنا لیں، کیونکہ بہت بڑا سوال ہے نا، کتنی یہ بڑی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام کو پوچھیں گے کہ کیا آپ نے لوگوں سے کہا تھا کہ آپ کو الہ بنا لیں؟ بہت سارے لوگ اس عیسیٰ کو خدا کہتے ہیں۔ اب اس کا ایک جواب کیا؟ نہیں، میں نے نہیں کہا تھا، یہ جواب کافی ہے نا، لیکن اللہ کا نبی ہے نا، وہ اس سوال کی ہیبت ہے کتنی زیادہ کہ وہ کیا جواب دے رہے ہیں، اور اس میں کتنی زیادہ مسکنت ہے، کیسے اللہ کے سامنے فوراً گر پڑے۔ انت قلت للناس اتخذوني وامي الهين من دون الله، فوراً کیا کہیں گے؟ قال سبحانک۔ کیسا کلمہ ہے، جیسے ایک دم چونک گئے، سبحانک، نہیں 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 نہیں، یہ اس کا معنی ہے کہ اللہ تو پاک ہے شریک سے۔ ان اقول ما لیس لی بحق، میں ایسی بات کر ہی کیسے سکتا ہوں جو میرا حق ہی نہیں۔ ان كنت قلته فقد علمت، اللہ میں نے کہا ہوتا آپ کو پتا ہوتا نا، تعلم ما فی نفسی ولا اعلم ما فی نفسی، کہ اللہ تو میرا دل تک بھی جانتے تھے اور مجھے تو نہیں پتا کہ آپ کے ہاں کیا ہے۔ انک انت علام الغیوب ما قلت لهم الا ما امرتنی، میں تو اتنی بات کی جو آپ نے مجھے بتائی تھی بس، میں تو آپ کے حکم کا پابند رہا ہوں۔ آپ دیکھیں اللہ کا کتنا ایک بندہ، یعنی اللہ کا نبی ہے نا، ہمارے اعتبار سے یعنی اللہ کے نبی ہے، لیکن اس یعنی منظر کے اعتبار سے کہ اللہ کے سامنے ایک اللہ کا بندہ کس مسکنت کے ساتھ، فقر کے ساتھ اپنی صفائی دے رہا ہے۔ ما قلت لهم الا ما امرتنی به ان اعبدوا الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت انت رقيب عليهم۔ اللہ جب میں فوت ہو گیا تو پھر تو آپ ان پر رقیب تھے، آپ بہتر جانتے ہیں ساری بات کر کے۔ ان تعذبهم فانهم عبادك وان تغفر لهم فانك انت العزيز الحكيم۔ اللہ، وہ تو بہرحال انبیاء کے جو فقر ہے نا یہ بہت مثالی ہے۔ انبیاء کا اللہ کے ساتھ تعلق اگر آپ اس کا دراسہ کریں، اس کو پڑھیں، ان کی دعاؤں کو سمجھیں تو آپ کو یہ بات معلوم ہو جائے گی کہ فقیری کتنا اعلیٰ مقام ہوتا ہے۔ آخری ایک بات کر لیتے ہیں۔
پھر اس کے بعد انشاءاللہ ہم مکمل کرتے ہیں. ہم نے 4 باتیں اب تک کر لی کہ فقر جو ہے یہ انسان کا ذاتی وصف ہے. دوسری بات ہم نے کی فقر کی 2 جہات ہیں، ربوبیت اور الوہیت. تیسری بات ہم نے کی کہ افتقار اللہ کا لازمی معنی کیا ہے، لوگوں سے مستغنی ہو جانا، اور یہ تفصیل ہم انشاءاللہ اگلے محاضرے میں کریں گے. اور چوتھی بات ہے کہ جو جتنا بڑا اللہ کا بندہ ہوتا ہے اتنا ہی وہ اللہ کے سامنے اپنی عاجزی کا اظہار کرتا ہے. اور اس سلسلے میں ہم نے اللہ کے رسول کی مثالیں نہیں دی، وہ بہت زیادہ ہو جائیں گی اور وقت جو ہے نا وہ بہت بڑھ جائے گا. پانچویں اور آخری بات کیا ہے کہ انسان کے دل میں یہ فقر اور مسکنت کا جو احساس ہے کیسے پیدا ہو سکتا ہے. 2 باتیں آپ ہمیشہ اپنے سامنے رکھیں. یہ 2 باتیں آپ اگر 2 سبق بھولیں گے نہیں تو انشاءاللہ آپ اپنے فقیری کے سبق کو نہیں بھولیں گے. یہ 2 سبق کیا ہیں؟ پہلی بات آپ کو یہ پتہ ہونی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کتنے بڑے ہیں، اور دوسری بات آپ کو یہ پتہ ہونی چاہیے کہ آپ کتنے چھوٹے ہیں. سمجھ آ رہی؟ یہ بات بھولیں گے تو نہیں انشاءاللہ. یہ 2 باتوں کا آپ کو پتہ ہونا چاہیے. پہلی بات کہ اللہ کتنے بڑے ہیں. اگر اللہ کی عظمت کا آپ کو پتہ ہے نا تو آپ کو خود ہی یہ بات پتہ ہوگی کہ اتنی بڑی ہستی کے سامنے جھکنا ہی بنتا ہے. اور دوسری بات اگر آپ کو یہ پتہ ہونا کہ آپ کتنے چھوٹے ہیں، آپ کی اوقات ہی کیا ہے، تب بھی آپ کو یہ بات سمجھ آ جائے گی کہ میں تو اللہ کے بغیر کچھ کر ہی نہیں سکتا. اللہ اکبر. اب اس کی تفصیل تو بہت زیادہ ہے. اللہ کتنے بڑے ہیں. اللہ اکبر. ٹھیک ہے، یہ بات اب بیان کرنا اگر بندہ شروع ہو جائے تو بہت وقت چاہیے نا اس کے لیے. وما قدر اللہ حق قدره والارض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانہ وتعالی عما یشرکون. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم نے میری قدر کی نہیں ہے. یہ اللہ نے اپنے بندوں سے کہا ہے کہ تمہیں میری قدر نہیں ہے. ما لکم لا ترجون للہ وقارا، تمہیں میرے وقار کا خیال ہی نہیں، تمہیں پتہ ہی نہیں میں کتنا بڑا ہوں. تو بہر اس آیت کی تفسیر پڑھیں جا کے جو آئی تھی نا سورہ زمر کی، وما قدر اللہ کا قدره والارض جميعا قبضته الى آخری. یہ آیت کی تفسیر آپ سب نے پڑھنی ہے تاکہ آپ کو معلوم ہو کہ اللہ کتنے بڑے ہیں اور بندہ کتنا چھوٹا ہے. اس میں بھی بہت ساری باتیں کر سکتے ہیں. صرف ایک بات اللہ تعالیٰ نے خود قرآن مجید میں بیان کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بندے سے پوچھا کہ تجھے پیدا کیسے کیا گیا. من ای شیء خلق، من نطفة خلقه فقدر. بس یہ انسان کی اوقات ہے کہ انسان پیشاب کے راستے سے 2 دفعہ نکلا ہے. جیسے حسن بصری رحمہ اللہ کہتے تھے نا کہ بندے تو کس بات پہ کرتا ہے کہ تو پیشاب کے راستے سے. پیشاب کا راستہ کوئی بہت عزت والی بات معلوم ہوتی ہے. سننے میں یہ آتی ہے نا، ایک عجیب سا لگتا ہے، ایک یعنی انسان بیزار ہوتا ہے. تو انسان پہلے اپنے باپ کے جسم سے نطفے کی صورت میں نکلا ہے، پھر اپنی ماں کی جسم سے نکلا ہے، دنیا میں آیا. تو 2 دفعہ وہ اس گندے بدبودار راستے سے نکلا ہے اور پھر دنیا میں اکڑ کے چلتا ہے. کیسا یہ عجیب و غریب شخص ہے، عجیب و غریب ہستی ہے. تو بہرحال انسان کو اپنی اوقات پتہ ہونی چاہیے اور اپنا فقر پتہ ہونا چاہیے، ربوبیت کے متعلق بھی الوہیت کے متعلق. اور انسان کو اللہ کی عظمت کا پتہ ہونا چاہیے. یہ 2 باتیں اس کو معلوم ہوں گی تو انشاءاللہ اس کا جو فقر ہے اس کو حاصل کرنے میں وہ کامیاب ہو جائے گا، وہ دل کا امیر انشاءاللہ بن جائے گا. اقول قولی هذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین. کسی نے کوئی سوال کرنا ہے تو وہ سوال کر سکتے ہیں. کیا دعا اس دعا میں ضعف ہے؟ اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک.
واللہ علم، مجھے اس وقت ذہن میں یہی بات ہے، لیکن اس کو مزید دیکھ لینا چاہیے، ایک دفعہ اس کو تحقیق کر لینی چاہیے کہ یہ دعا ثابت ہے یا نہیں۔ اس آیت کے لیے کس مفسر کی تفسیر پڑھیں؟ اگر تو آپ عربی جانتے ہو تو تفسیر ابن کثیر پڑھنی چاہیے۔ کسی بھی آیت کی تفسیر کے لیے سب سے عمدہ تفسیر کیا ہے؟ تفسیر ابن کثیر۔ اس کا ترجمہ بھی اگرچہ ہو چکا ہے، بہت اچھا نہیں ہے، لیکن یعنی اردو داں طبقے کے لیے کافی۔ اور اگر آپ اردو زبان میں کچھ پڑھنا چاہتے ہو تو پھر حافظ عبدالسلام بٹوی، عبدالسلام بن محمد رحمہ اللہ، ان کی تفسیر پڑھنی چاہیے، تفسیر القرآن الکریم کے نام سے جو ہے۔ اسی طرح تیسیر القرآن عبد الرحمن کلانی رحمہ اللہ کی، وہ بھی اچھی تفسیر ہے، ان دونوں تفسیروں کو پڑھ سکتے ہیں۔ ہم تو نماز بھی روٹین میں پڑھ رہے ہوتے ہیں، کبھی اخلاص کا سوچا نہیں، تو ایسے نماز بھی ثواب کا ذریعہ نہیں بنے گی۔ اگر تو اخلاص کا آپ نے سوچا نہیں ہے تو یہ تو نماز ہوئی نہیں آپ کی۔ اخلاص تو لازمی شرط ہے نا، ہر عمل کے لیے انما الاعمال بالنیات، یعنی نیت نہیں تھی اگر آپ کی، تو بغیر نیت کے پڑھی گئی نماز تو قبول نہیں ہوتی۔ ہاں لیکن اگر نیت ہے لیکن اس میں خشوع نہیں ہے، خشوع کی کمی ہے، تو پھر نماز تو آپ کی قبول ہو جائے گی انشاءاللہ، اللہ تعالیٰ اگر فضل فرمائیں گے، لیکن اس کے اجر میں کمی واقع ہو جائے گی، جتنا خشوع کم ہوگا اتنا اجر کم ہو جائے گا۔ ہیومنزم کے نام پہ کون سی باتیں ہوتی ہیں سوسائٹی میں؟ بہت ساری باتیں ہوتی ہیں، وہ تمام باتیں جن کو اسلام یا دین سینٹرک کی بجائے جو ہے نا اس کو اخلاقیات کی بنیاد پہ گھمایا جائے، کہ لوگوں کے کام آنا بہت اچھی بات ہے، ہنسنا بہت اچھی بات ہے، مسکرانا، یہ کرنا وہ کرنا، ساری باتیں اچھی ہیں، لیکن کیوں اچھی ہیں؟ معاشرہ چاہتا ہے نا، لوگ پسند کرتے ہیں، یہ انسانی اقدار ہیں، تو یہ سب فضولیات ہیں۔ ہم یہ ساری باتیں کیوں اچھی سمجھتے ہیں؟ کیونکہ دین نے ہمیں بتایا نا، ہم اس پہ ثواب کی امید رکھتے ہیں، اللہ کے لیے کرتے ہیں۔ تو اخلاقیات جو ہیں ان کو اگر اللہ کے لیے کیا جائے تو یہ اسلام ہے، اور اگر اخلاقیات کو اس لیے کیا جائے کہ معاشرے کے اندر چلتا ہے تو یہ ہیومنزم ہے، یہ فرق ہے۔ دل کے اعمال شامل ہونے کا دوسرا درجہ کیا ہے؟ پہلے اپنا اخلاص بتایا، پہلا تو اخلاص ہے، اور دوسرا میں نے کہا تھا ہر عمل کے مناسبت سے، جیسے نماز میں خشوع ہوتا ہے، اور باقی تمام اعمال میں بھی مراقبت، یعنی اللہ کے ساتھ ہونے کا احساس ہونا۔ کیا یہ بات درست ہے کہ نماز جس نیت سے پڑھیں گے وہی ملے گا؟ ایک نماز انسان رزق پانے کی نیت سے پڑھتا ہے یا اولاد کے لیے؟ یہ بات درست ہو یا نہ ہو، اصل میں یہ مسئلہ ہی درست نہیں ہے کہ نماز انسان اس لیے پڑھے کہ اس کو رزق ملنا چاہیے، یا اس لیے پڑھے کہ اس کو اولاد ملنی چاہیے۔ نماز آپ کو اس لیے پڑھنی چاہیے کہ اللہ کا حکم ہے، ٹھیک ہے نا؟ اولاد کے لیے اور رزق کے لیے آپ ایسے اللہ سے دعا کریں، سوال کریں، نماز آپ اللہ کے لیے پڑھیں۔ تفسیر ابن کثیر جو ایپ فارم میں ہے وہ یہی ہے جی، وہ یہی ہے۔ واجب کے لیے تو ہمیں قلب شرط ہے، لیکن گناہ کو چھوڑنے میں تو نہیں نا، یعنی گناہ بندہ چھوڑ دے اگرچہ دل میں گناہ کی محبت ہو۔ ہاں یہ بات عمومی طور پہ اس طرح کی درست ہے، لیکن بسا اوقات دل میں اگر انسان گناہ کی محبت ہو اس پہ پکڑا بھی جاتا ہے۔ اور آپ اس کے لیے جو ہم نے اربعین پڑھی تھی، عبد المعیز بھائی اگر ہیں تو اربعین میں ہم نے جو حدیث پڑھی تھی والاثم ما حاک فی صدرک، اگر اس کی آپ شرح میں دیکھیں گے تو شاید وہاں پر آپ کو تفصیل مل جائے کہ بسا اوقات گناہ کی دل میں اگر گناہ کی نیت ہو تو اس پر بھی پکڑ ہو جاتی ہے، لیکن اس کی تفصیل ہے۔ عام قاعدہ یہ ہے کہ گناہ کے متعلق جو دل کا عمل ہے اس میں پکڑ نہیں ہوتی۔ ایک قول پڑھا تھا کہ امام نماز پڑھتے تھے اور جب اپنے بچوں کو دیکھتے تو نماز مزید پڑھا دیتے، تو یہ بھی درست نہیں، یہ بات درست ہے لیکن اس کو درست طریقے سے سمجھیں۔ سعید بن مسیب رحمہ اللہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ اپنے بیٹے کو دیکھے نماز بڑھا دیتے، تو اس کا کیا معنی ہے؟ کہ وہ نیک ہونے کی کوشش کرتے، تو یعنی یہ کہتے ہیں کہ میں اللہ کے لیے زیادہ سے اچھی سے اچھی نماز پڑھوں تاکہ اللہ میرے بچوں کو نیک کر دے، تو یہ بات درست ہے، الجزاء بن جنس العمل، کہ انسان کہے کہ میں اللہ کے لیے نیک بنتا ہوں تاکہ اللہ میرے اعمال کی اصلاح فرما دے، تو یہ تمام اعمال میں اس طرح ہی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کا یہ معنی نہیں ہے کہ بچوں کے لیے نماز پڑھنی چاہیے، یعنی یہ ایک عام بات ہے کہ تمام اعمال جب بندہ کرے تو وہ اس لیے کرے کہ اللہ تعالیٰ کو یہ بتائے، اللہ سے کہے کہ اللہ میں آپ کے لیے یہ سارے نیک اعمال کر رہا ہوں، اس لیے کر رہا ہوں کہ آپ میرے بچوں کی حفاظت فرما دیں، ان کو نیک بنا دیں، یہ بات۔ اسلام میں کوئی بھی عمل مجرد ظاہر عمل نہیں ہے، یہ بات سمجھ نہیں آئی، یعنی اسلام اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو نماز پڑھنے کا کہا ہے، تو محض نماز پڑھنے کا کہا ہے یا اخلاص کے ساتھ پڑھنے کا کہا ہے؟ اخلاص اور خشوع کے ساتھ، یہ بات ہے۔ اگر محض نماز یعنی محض آپ نے جا کے ایکسرسائز کرنی ہے، تو ایک جم میں جو بندہ ٹانگیں اوپر نیچے کر رہا ہے اور ایک بندہ جو نماز میں ایک اس طرح کے ارکان ادا کر رہا ہے، دونوں برابر ہو جائیں گے اگر مجرد ظاہری عمل مطلوب ہو۔ جب اس ظاہری جو عمل ہے کہ ہم رکوع میں جا رہے ہیں، سجدے میں جا رہے ہیں، اس کے ساتھ جب ہم ایک عقیدہ، ایک دل کا عمل شامل کرتے ہیں کہ اخلاص اللہ کے لیے کر رہے ہیں، اللہ کے حکم پر کر رہے ہیں، خشوع کے ساتھ کر رہے ہیں، تو یہ نیکی بن جاتی ہے۔ تو اسلام نے محض اپنے اعضاء کو حرکت دینے کا کہیں پر نہیں کہا، جب تک کہ ان اعضاء کو حرکت دینے کے پیچھے دل شامل نہیں ہوگا، یعنی اخلاص شامل نہیں ہوگا۔
چلیے، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔